یہ دنیا اتفاقات، واقعات اور سانحات کی دنیا ہے۔ ایک کے بعد دوسرا واقعہ، ایک اتفاق کے ساتھ دوسرا اتفاق، اور ایک سانحہ دوسرے کسی سانحے کی نوید بن کر آتا جاتا رہتا ہے۔ وہ بھی حوادث و سانحات کا شکار ہو کر اپنی مرضی کے خلاف اس راہ پر چل پڑا تھا جو اسے فریب منزل میں مبتلا رکھ کر کسی دوسری منزل کی طرف لے جا رہی تھی۔ کچھ کہنے یا کچھ نہ کہنے کی کشمکش میں مبتلا ایک معصوم شخص کا دلچسپ اور عبرت اثر قصہ۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے کرائم سسپینس اور تھرل سے بھرپور غلام قادر صاحب کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے رازدار۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کمرے میں جو ہمارے گھر کا ڈرائنگ روم تھا، کل 16 افراد موجود تھے۔ ان 16 افراد میں 5 عورتیں تھیں اور 11 مرد تھے۔ وہ شادی کی تقریب تھی، لیکن وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر اداسی تھی۔ ان 11 مرد اور 5 عورتوں میں ایک میں تھا جو نکاح کی اس تقریب کا دولہا تھا، اور ایک وہ تھیں جو کچھ عرصے پہلے تک میری بھابھی تھیں اور اب کچھ ہی دیر بعد میری منکوہا بننے والی تھیں۔ اداسی ان کے چہرے پر بھی تھی، لیکن خالہ اور مومانی کے کہنے پر انہوں نے ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ان دونوں نے ان کا میک اپ کروایا تھا، جبکہ میں نے وہی شلوار قمیض پہن رکھی تھی جو بھائی نے اپنے اور میرے لیے عید کے لیے خریدی تھی، لیکن جسے پہننا نہ انہیں نصیب ہوا تھا نہ مجھے، کیونکہ رمضان کے دوسرے عشرے میں ہی بھائی کو شو روم سے واپس آتے ہوئے نامعلوم افراد نے قتل کر دیا تھا۔ قاضی صاحب نے اپنا کام مکمل کر لیا، لیکن دعا کے بعد بھی کہیں سے مبارک سلامت کا شور نہیں اٹھا۔ میرے ماموں جان اپنی جگہ سے اٹھے اور روندی ہوئی آواز میں میرے سر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کام کو پورا کرنے کی توفیق دے جسے پورا کرنے کا تم نے بیڑا اٹھایا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہاں سے اٹھ کر کہیں بھاگ جاؤں، لیکن ہوا اس کے برعکس کہ انہیں لا کر میرے برابر بٹھا دیا گیا، جنہیں میں چند دن پہلے تک اپنے عشق کی داستانیں سنایا کرتا تھا۔ وہ پوری دلچسپی سے میری داستان سننے کے بعد کہتی تھیں، بری بات ہے انصر، کیوں لڑکیوں کے جذبات سے کھیلتے ہو؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تصویریں کھینچی جا رہی تھیں، لیکن میں ذہنی طور پر اس رات میں پہنچ گیا جب میرے موبائل پر بھائی کے مرڈر کی اطلاع آئی تھی۔ وہ 18واں روزہ تھا۔ میں افطار کے بعد کی فلائٹ کے ذریعے لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوا تھا۔ فلائٹ کے دوران میں موبائل آف ہی رہا، لیکن پھر جب میں نے کراچی پہنچ کر موبائل فون آن کیا تو اس پر یہ میسج درج تھا کہ بھائی کو نامعلوم شخص نے گولی مار کر ہلاک کر دیا، اور وہ بریف کیس بھی اپنے ساتھ لے گیا جس میں 7 لاکھ روپے تھے۔ میں ایئرپورٹ لاؤنج سے یقین اور بے یقینی کی حالت میں باہر نکلا تو بھائی کے شو روم کے ملازم میرے انتظار میں تھے۔ پھر انہوں نے ہی راستے میں دیگر تفصیلات بتا دی جو انہیں معلوم تھیں۔ صفدر بھائی شو روم سے گھر کے لیے افطار سے کچھ ہی دیر پہلے نکلے تھے۔ وصال خان نے ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ تفصیل بتانی شروع کی اور میں سنتا رہا۔ دراصل ایک پارٹی نے آنے کے لیے کہا تھا، لیکن افطار سے کچھ دیر پہلے ان کا فون آیا تھا کہ وہ آج نہیں آئیں گے، اور صفدر بھائی نے گالیاں دیتے ہوئے گھر کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ وصال خان نے کہا، وہ بھائی کے ساتھ اس وقت سے تھا جب بھائی نے ذاتی شو روم کا آغاز کیا تھا۔ وہ ایک طرح سے بھائی کا سب سے قابل اعتماد شخص ہونے کے علاوہ شو روم میں بھائی کے بعد سب سے با اختیار شخص تھا۔ 6 ماہ پہلے تک وہ رہتا بھی شو روم میں ہی تھا، لیکن شادی کے بعد وہ شو روم کے قریب ہی فلیٹ میں منتقل ہو گیا تھا۔ بھائی پر حملے کی اطلاع ملنے کے بعد بھابھی نے سب سے پہلے اسے ہی مطلع کیا تھا، اور وہ اسپتال پہنچا بھی سب سے پہلے تھا جہاں پر بھائی کی موت کا ڈاکٹر پہلے ہی اعلان کر چکے تھے۔ بظاہر تو یہ ڈکیتی کی واردات دکھائی دیتی ہے، میں نے کہا، اور وصال اور شاہد دونوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ وصال کی طرح شاہد بھی بھائی کے شو روم کا ملازم تھا، لیکن اسے شو روم پر آئے ہوئے ابھی صرف 7 سال ہی ہوئے تھے، لیکن اپنی کارکردگی کی وجہ سے وہ بھائی کی نظروں میں آ گیا تھا۔
ڈکیتی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ وشال خان نے ہی کہا۔ ان کی نہ کسی سے دشمنی تھی اور نہ ہی کوئی کاروباری رقابت ایسی تھی کہ ان کے قتل کے بارے میں کوئی سوچ سکتا۔ شاہد نے وشال کی ہی بات کو آگے بڑھایا۔ لیکن قاتل کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ بھائی کے پاس اتنی بڑی رقم تھی؟ میں نے سوال کیا، لیکن وہ دونوں کچھ دیر خاموش رہے۔ کار کے بزنس میں یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، وشال نے کچھ دیر بعد کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال اب بھی وہی ہے، میں نے اصرار کیا۔ جب تک میں شو روم میں رہتا تھا، صفدر بھائی رقم شو روم میں ہی رکھتے تھے، وشال نے ایک مختصر سے وقفے کے بعد کہا۔ میں ایک بار پھر یہ کہتے کہتے رک گیا کہ میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ قاتل کو یہ خبر کس طرح ہوئی کہ بھائی کے پاس اس وقت رقم ہے؟ بعد کے دنوں میں میری طرح پولیس نے بھی اسی نقطے پر غور کیا، مگر ایسا کلو نہیں مل سکا تھا جس سے بات آگے بڑھتی۔ صرف ایک عینی شاہد تھا، اور وہ بھی ایک بوڑھا شخص جو سڑک پار کرنے کے لیے اس موڑ پر کھڑا تھا جہاں بھائی کا مرڈر ہوا تھا۔ میں وہاں اس لیے کھڑا تھا کہ کوئی آ کر مجھے سڑک کراس کروا دے، کیونکہ میں تنہا سڑک پار نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن افطار کا وقت تھا اور سڑک بالکل ہی سنسان تھی، ٹریفک بھی بالکل نہیں تھا، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں سڑک کراس کر لوں، کیونکہ جو بھی گاڑی آ رہی تھی وہ بہت اسپیڈ میں گزر رہی تھی۔ پھر میں وہیں کھڑا تھا کہ وہ کار وہاں پہنچی اور اس کے پیچھے وہ موٹر سائیکل والا تھا۔ اس بوڑھے نے اپنے بیان میں کہا۔ کار کی رفتار آہستہ ہوئی تو موٹر سائیکل والا کار کے قریب پہنچ گیا اور اس نے 2 فائر کیے اور کار رک گئی۔ پھر وہ موٹر سائیکل والا اترا اور اس نے کار میں سے کچھ نکالا اور جاتے ہوئے 2 فائر اور کر گیا۔ بوڑھے شخص نے کہا، پولیس نے شخص کے حلیے اور لباس کے بارے میں بھی سوال کیے تھے، لیکن کوئی بھی مثبت بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ وہ دبلا پتلا شخص تھا اور اس نے جینس پہنی ہوئی تھی اور ہیلمٹ بھی تھا۔ بوڑھا شخص اتنا ہی بتا سکا، اور اس حلیے کے لاکھوں افراد شہر میں پائے جاتے تھے۔ وہ تو صحیح طرح سے بائک کے بارے میں بھی کچھ بتا نہیں سکا تھا کہ قاتل کس رنگ کی یا کس میک کی موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ ایسے میں سے یہ توقع رکھنا کہ اس نے موٹر سائیکل کے نمبر نوٹ کیے ہوں گے عبث ہی تھا۔ بھائی کے قتل اور ہمارے نکاح کے درمیانی وقفے میں پولیس نے اپنی سی کارروائی کی تھی، لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ شروع میں پولیس کچھ سرگرم بھی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس میں کمی آتی چلی گئی تھی، اور ہمارے نکاح والے دن جب میں اس تحقیقاتی افسر سے ملا تو اس نے واضح طور پر کہا، اب یا تو کوئی معجزہ ہی اس کیس کو حل کرے گا، یا پھر قاتل اگر کسی اور واردات میں گرفتار ہوا تو وہ اس قتل کا بھی اعتراف کرے گا، تبھی یہ کیس حل ہو سکے گا۔ اس روز اس تحقیقاتی افسر سے ملنے کے بعد میں بھی مایوس ہو گیا تھا۔ میں نے بھی بھائی کے قتل پر اپنی عقل کے مطابق گھوڑے دوڑائے تھے، لیکن کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکا تھا۔ وہ افسر مجھے اس روز سے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ بھائی کے شو روم کا ہر فرد شبہ سے بالا تر ہے، کیونکہ وقوع کے وقت وہ سب شو روم میں تھے۔ ایک تو یہ کہ ان میں سے ہر شخص قتل کے وقت یعنی 5 میں سے 4 ملازمین تو وہیں شو روم میں تھے، جبکہ 5واں 3 روز سے چھٹی پر تھا، کیونکہ اس کی والدہ اسپتال میں تھیں اور قتل کے وقت وہ اپنی والدہ کے پاس ہی تھا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شخص اگر قتل کی سازش میں شریک ہوتا تو وہ آخری دنوں میں قتل کی سازش کرتا، کیونکہ اس سے 1-2 روز پہلے گاڑیوں کی فروخت میں اچانک بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ تحقیقاتی افسر نے اپنی تحقیق کو میرے سامنے دہرایا۔ تصویریں کھینچنا بند ہوئیں تو کچھ ہی دیر بعد کھانا لگ جانے کی اطلاع ملی، لیکن اس سے پہلے ہی خواتین مجھ سے عمر میں 8 برس بڑی میری بیوی کے ساتھ بیڈ روم میں جا چکی تھیں۔ کھانا کھانے کا وہاں شاید کسی کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ کھانے کا دورانیہ کچھ اتنا زیادہ طویل نہیں تھا۔ ماحول پر افسردگی کچھ اتنی زیادہ تھی کہ وہاں کوئی بھی زیادہ دیر رکنا نہیں چاہ رہا تھا۔ شاید اسی لیے 9 بجے سے پہلے ہی وہاں سے ہر شخص رخصت ہو چکا تھا۔ سب سے آخر میں جانے والے ماموں اور ممانی تھے، جنہوں نے جاتے ہوئے ایک بار پھر میری کامیابی کی دعا کی تھی۔ میں نے ان سے گڈو اور ببلی کے بارے میں سوال کیا تو ممانی ہنستی تھیں۔ وہ شاہدہ کے بچوں کے ساتھ اتنے مگن ہوں گے
کہ 3 دن بعد جب تم انہیں لینے آؤ گے تب بھی وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ مومانی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ آئیڈیا بھی انہی کا تھا کہ اگر ہم ہنی مون پر نہیں جا رہے ہیں تو ہمیں کچھ دن ایسے ضرور ملنے چاہیے کہ ہم خود کو نئے رشتے میں ایڈجسٹ کر سکیں۔ اور اسی لیے انہوں نے 5 سالہ گڈو اور 4 سالہ ببلی کو اپنی بیٹی کے گھر بھیج دیا۔ وہ خود بھی وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ویسے یہ پہلا موقع تھا کہ ماموں اور مومانی کا قیام اپنی بیٹی کے یہاں ہو، ورنہ اس سے پہلے وہ جب بھی کراچی آئے ان کا قیام ہمارے گھر ہی ہوتا تھا۔ حالانکہ شاہدہ کو شادی کے بعد کراچی منتقل ہوئے 8 برس ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو رخصت کرنے کے بعد میں واپس ہوا تو میرے قدم بے اختیار اس کمرے کی جانب اٹھ گئے جو اس گھر میں میرا کمرہ کہلاتا تھا۔ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں لاہور شفٹ ہونے سے پہلے میں اسی کمرے میں رہتا تھا، لیکن بھائی کے سوئم کے اگلے ہی روز میں وہ کمرہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ دیر اپنے کمرے میں آرام کرنے کے بعد وہاں جاؤں گا جہاں میری بیوی میری منتظر ہوگی، لیکن پھر میں دروازے پر پہنچ کر رک گیا۔ جب کچھ دیر بعد بھی جانا ہے تو ابھی کیوں نہیں، میں نے سوچا اور اسی جانب مڑ گیا جو بھائی کا کمرہ تھا۔ لیکن میں ان سے کہوں گا کیا، میں نے سوچا اور وہیں دروازے کے باہر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میں ان سے کہوں گا، میں نے سوچنا شروع کیا، لیکن اس سے آگے سوچ کے دروازے بھی بند ہو گئے۔ یہ رشتہ مجھ سے نبھایا نہیں جائے گا، میں نے سوچا۔ ایک رات پہلے تک میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ان سے کہہ دوں گا کہ میں اور وہ دنیا کی نظروں میں میاں بیوی رہیں گے اور بس، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ لیکن اب جب کہ اس فیصلے پر عمل کرنے کا وقت آیا تھا تو سب کچھ بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں نے سوچا، اور میری ہمت بڑھ گئی تھی۔ میری طرح سے انہوں نے بھی یہ بندھن مجبوراً قبول کیا ہے، ورنہ بھیا اور ان کی چاہت تو مثالی تھی، میں نے سوچا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے بند دروازے پر دستک دی۔ ہمیشہ کی عادت پر میں نے بے اختیار عمل کیا تھا، لیکن جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تو مجھے یاد آیا کہ آ جاؤ کہنے والا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ اسی طرح سجا ہوا تھا جس طرح میں نے اور میرے دوستوں نے مل کر بھیا کی شادی پر سجایا تھا، اور وہ اسی طرح مسیری پر موجود تھیں جس طرح کوئی دلہن بیٹھی ہوتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے حیران ہو کر مسیری سے دور کھڑے ہو کر سوال کیا۔ یہ میں نے، انہوں نے گھونگھٹ اٹھائے بغیر کہا۔ مگر کیوں؟ میں نے اپنی آواز پر قابو نہیں رکھ سکا اور وہ بلند ہو گئی تھی۔ بتاتی ہوں، انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، پہلے یہاں آ کر بیٹھو میرے پاس، انہوں نے اسی آہستہ لہجے میں کہا، اور میں ان کے سامنے جا کر کسی معمول کی طرح بیٹھ گیا۔ اب میرا گھونگھٹ اسی طرح الٹو جس طرح ایک دلہن کا الٹا جاتا ہے۔ ایک نیا حکم آیا، لیکن اس بار میں اس پر عمل نہیں کر سکا۔ آپ، میں نے بڑی مشکلوں سے بھابھی کہنے سے خود کو روکا۔ آپ نہیں، تم، انصر، تم کہو، انہوں نے گھونگھٹ کے اندر سے ہی کہا۔ چاہے کتنی بھی تلخ ہو، ہمیں ایک ایک کر کے ہر حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے، انہوں نے کہا، اور میں نے تسلیم کیا کہ وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ میں نے گھونگھٹ الٹ دیا اور ان کا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ ان کی آنکھیں بند تھیں، ہلکا ہلکا میک اپ اس حسین چہرے کو کچھ اور حسین بنا رہا تھا۔ وہ پہلا موقع تھا جب میں نے ایک مرد کی نظر سے انہیں دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں اپنی اس غلطی پر شرمندہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھنے ہی والا تھا کہ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ یہ حقیقت ہے، ان کی بھرائی ہوئی آواز میرے کانوں میں آئی اور میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ یہی حقیقت ہے انصر کہ میں اب تمہاری بیوی ہوں، انہوں نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی میرا دوسرا ہاتھ بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یہ بھی سچ ہے کہ میں تم سے عمر میں 8 سال بڑی ہوں، اور یہ بھی سچ ہے کہ تم جیسے اسمارٹ اور بھرپور جسم کے مرد نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ وہ 8 سال بڑی ایک ایسی بیوہ سے شادی کرے گا جس کے 2 بچے بھی ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود اس سچائی کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، اور میں یہ سچ تسلیم کر چکی ہوں کہ میں تمہاری بیوی ہوں، اور تمہیں ہر سکھ ہر راحت دینا میرا اولین فرض ہے۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر
ایک بار جو کہنا شروع کیا تو پھر کہتی چلی گئیں۔ ادھر میری یہ حالت تھی کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے حلق میں کانٹے اگائے ہوں۔ پانی میرے ہونٹوں سے بمشکل نکلا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے دائیں جانب رکھے ہوئے جگ کی جانب ہاتھ بڑھایا اور پھر ڈھکے ہوئے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر انہوں نے میری جانب بڑھایا، جسے میں بہت تیزی سے پی گیا۔ تم ذہنی طور پر بہت زیادہ تھک گئے ہو، انہوں نے کہا اور میری گردن اس بات میں ہل گئی۔ میں اب ان سے نظریں بھی چرا رہا تھا کیونکہ گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے ان کا دوپٹہ پیچھے کی جانب ٹھلک گیا تھا، جسے دوبارہ اپنی جگہ پر پہنچانا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ یہاں لیٹ جاؤ، انہوں نے اپنے برابر کے تکیے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا سر دبا دوں گی تو تمہیں آرام سے نیند آ جائے گی۔ ان کے ہونٹوں پر اس کے ساتھ ہی ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آج کے لیے شاید اتنا ہی سچ قبول کر لینا ہم دونوں کے لیے کافی ہے، مجھے جھجکتا دیکھ کر انہوں نے کہا، اور میں نے ان کی بات مان لی اور بستر پر جوتے اتار کر دراز ہو گیا۔ انہوں نے میرا سر دبانا شروع کیا اور پھر جب ہوش آیا تو ہم دونوں صحیح معنوں میں میاں بیوی بن چکے تھے اور ان کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو کسی بھی ہونٹوں پر اس وقت آتی ہے جب منزل مل جاتی ہے۔ صبح انہوں نے مجھے چائے کے لیے اٹھایا تھا۔ آپ؟ میں نے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے میں بھول ہی گیا تھا کہ ہماری شادی ہو چکی ہے۔ آپ نہیں، تم، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ زیادہ اچھا ہوگا اگر تم مجھے میرے نام سے مخاطب کرو۔ ویسے تم نے نکاح نامے پر میرا نام تو پڑھ لیا ہوگا۔ پہلی بار جب میری شادی بھابھی کے ساتھ کرنے کی بات کی گئی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے کانوں میں گرم گرم سیسا انڈیلا جا رہا ہے اور کانوں کے راستے یہ سیسا میرے پورے جسم میں پھیل رہا ہے۔ میں نے ماموں کی جانب حوانکوں کی طرح دیکھا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی بات سوچی بھی کس طرح۔ پھر بڑی مشکلوں سے میرے ہونٹوں سے صرف اتنا نکلا تھا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ ماموں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں سمجھتا بھی تو کس طرح؟ میرا ذہن تو بالکل ساکت سا ہو گیا تھا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نادیہ کے گھر والوں نے کل ہی یہ بات کی تھی کہ وہ نادیہ کو واپس لے جانا چاہتے ہیں، ماموں نے کہا، اور میں نے چونک کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ کل تو سوئم تھا، میرے ہونٹوں سے بمشکل اتنا نکلا اور ماموں کے چہرے پر غصہ بکھر گیا۔ جس طرح کے وہ لوگ ہیں، اس میں انہوں نے یہ بھی بڑا کرم کیا کہ سوئم تک انتظار کر لیا، ماموں غصے میں صرف اتنا ہی کہہ سکے۔ میں خود ان سے بات کروں گا، میں نے غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، اور اس سے پہلے کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ سکتا، ماموں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بٹھا دیا۔ فی الحال تو ہم سب نے مل کر انہیں عدت کے بہانے ٹال دیا ہے، لیکن یہ سوچ بھی ہمارے ذہن میں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا، ماموں نے مجھے سمجھایا، اور اس بار ان کی بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اس مسئلے کا ایک مستقل حل ضروری ہے، ماموں نے کچھ دیر بعد کہا۔ بھابھی کیا کہتی ہیں؟ میں نے سوال کیا اور ماموں جیسے غم میں ڈوب گئے۔ وہ بیچاری کیا کہے گی، اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے، ماموں یہ کہتے ہوئے تقریباً رو دیے۔ تمہاری مومانی بتا رہی تھیں کہ اس کی بھابھیوں نے اس سے یہ بات کی تھی، لیکن اس نے بہت سختی سے اس بات کو رد کر دیا کہ وہ اس گھر سے کہیں اور منتقل ہو جائے، لیکن بعد میں تمہاری مومانی سے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آخر وہ کب تک انکار کرتی رہے گی، ماموں نے مزید کہا۔ آخر ان کے بھائیوں کو اعتراض کیا ہے؟ میں نے غصے سے بھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلا اعتراض تو تم ہو، ماموں نے کہا، اور میں اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گیا۔ میں؟ میرے ہونٹوں سے بمشکل نکلا تھا۔ وہ حیرت کی زیادتی تھی کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھ پر انہیں اعتراض کیا ہے۔ ان کا اعتراض اپنی جگہ، لیکن ان کی نظریں اس دولت پر ہیں جس کے مالک صفدر کے بعد اب نادیہ اور اس کے بچے ہیں، ماموں نے کہا، اور ایک لمحے میں ہر بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ ماموں نے باتوں ہی باتوں میں غیر ارادی طور پر میرے سامنے تصویر کا وہ رخ پیش کر دیا تھا کہ میرے پیروں سے زمین نکلتی چلی گئی تھی۔ تصویر کا یہ وہ رخ تھا جس کی جانب خود میری نظر نہیں گئی تھی۔
بھائی اور مجھ میں 17 سال کا فرق تھا۔ بھائی کے بعد ہمارے گھر میں 3 زندگیوں نے جنم لیا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی چند گھنٹوں سے زیادہ زندہ نہیں رہا تھا۔ لیکن پھر بھائی کی پیدائش کے 17 سال بعد میں نے جنم لیا۔ والدین سمیت ہر شخص کا خیال تھا کہ میری زندگی بھی چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا تو گھر کا ہر فرد خوشی سے جھوم اٹھا، اور خوش ہونے والوں میں سب سے آگے بھائی تھا، جسے اس عمر میں ایک جیتا جاگتا کھلونا مل گیا تھا۔ جب بچے کھلونوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ابھی خوشی کی یہ مدت 2 برس بھی نہیں ہوئی تھی کہ والد صاحب ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ ایک کیس کے سلسلے میں ہائی کورٹ میں موجود تھے کہ ان پر دل کا دورہ پڑا، اور بھی قبل اس کے کہ انہیں ہسپتال پہنچایا جاتا وہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ والد صاحب اتنا کچھ چھوڑ گئے تھے کہ بھائی اگر تعلیم جاری رکھنا چاہتے تو جاری رکھ سکتے تھے، لیکن تعلیم میں انہیں والد صاحب کی زندگی میں بھی کوئی اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ والد صاحب انہیں اپنی طرح وکیل بنانا چاہتے تھے، لیکن ان کا ذہن تو کسی اور ہی جانب تھا۔ والدہ بتاتی تھیں کہ نویں کے امتحانوں سے پہلے ہی بھائی نے اپنے گھر اور والد صاحب کے دفتر سمیت پڑوس کے گھروں میں سے ردی کتابیں اور رسائل جمع کیے، اور امتحانوں کے فوراً بعد گھر سے خاصی دور فٹ پاتھ پر رکھ کر انہیں آدھی قیمت پر بیچنا شروع کر دیا۔ ان کے اس کاروبار کی خبر والد صاحب تک پہنچی تو انہوں نے خود جا کر بھی بھائی کو وہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن انہوں نے بھائی کو اس سے روکا نہیں تھا، جس سے بھائی کی حوصلہ افزائی ہوئی اور وہ اسکول کھلنے تک یہی کچھ کرتے رہے۔ اور پھر انہوں نے اسکول کھلتے ہی اپنی جگہ سامان سمیت کسی کو بیچ دی تھی۔ والد اور والدہ کا خیال تھا کہ بھائی میٹرک کے امتحانوں کے بعد بھی وہی کچھ کرے گا جو وہ سال بھر پہلے کر چکا تھا، لیکن اس بار اس نے یہ کیا کہ اپنی وہ پونجی جو اس نے سال بھر پہلے حاصل کی تھی اور جس میں ان کی سال بھر کی بچت شامل تھی، لے کر کسی واشنگ پاؤڈر کی کمپنی سے جا کر تقریباً آدھے دام پر واشنگ پاؤڈر اٹھا لیا اور گھر گھر پھر کر اسے فروخت کرنے لگا۔ بھائی نے اپنا منافع معقول رکھا تھا، لیکن پھر بھی دکان پر ملنے والے واشنگ پاؤڈر سے اس کی قیمت کم تھی، اور بھائی کا مال ہاتھوں ہاتھ بکنے لگا۔ بھائی اپنے اس نئے کام میں اتنا کامیاب رہا تھا کہ اس کی رسائی اس فیکٹری کے مالکان تک ہو گئی تھی، اور انہوں نے بھائی کو ایک دوسرے کام کی آفر کی تھی۔ ان بھائیوں میں سے ایک نے کچھ بیٹری سیل امپورٹ کیے تھے، لیکن مارکیٹ میں ان کی کھپت بالکل ہی نہیں ہو سکی تھی۔ بھائی نے یہ کام کرنے کی بھی حامی بھر لی، اور اس میں اس حد تک کامیاب رہا کہ وہ چیز جو پہلے بکتی ہی نہیں تھی وہی انہیں دوبارہ امپورٹ کرنا پڑی تھی۔ بھائی نے اس دوران میں ہول سیل مارکیٹ میں بھی اپنی جان پہچان پیدا کر لی تھی۔ والد نے ابتدا میں بھائی کی حوصلہ افزائی کی تھی، لیکن بھائی کو پوری طرح ان معاملات میں الجھتا دیکھ کر وہ تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ لیکن بھائی کا نتیجہ آیا اور انہوں نے کالج میں داخلے کی بات کی تو والد صاحب کی تشویش کم ہو گئی، اور وہ بھائی کی موٹر سائیکل کی فرمائش پوری کرنے پر بھی تیار ہو گئے۔ بھائی سال بھر تک موٹر سائیکل پر کالج جاتے رہے، اور کالج سے وقت پر گھر بھی آ جاتے تھے، کیونکہ اب گھر میں ان کی مصروفیت میں بھی تھا۔ لیکن جب نتیجہ آیا تو بھائی فیل تھے۔ وہ کالج کے نام پر گھر سے نکلتے ضرور تھے، لیکن کالج کے بجائے ان کا رخ اپنے اس بزنس کی جانب ہوتا تھا جسے وہ آہستہ آہستہ پھیلا رہے تھے۔ والد صاحب نے بھائی کو تعلیم کی جانب مائل کرنے کی اپنی سی کوشش کی، سمجھانے سے لے کر ڈانٹنے تک انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، اور اگلے سال بھائی نے کامیابی حاصل کر بھی لی۔ لیکن والد صاحب کے بعد بھائی کی اپنی سرگرمیاں تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی تھیں۔ والدہ نے والد کی خواہش کے نام پر انہیں سمجھانا چاہا، لیکن بھائی اپنی منزل کا تعین کر چکے تھے۔ انٹرویو انہوں نے مشکلوں سے کیا تھا، اور پھر پوری طرح کاروبار کے چکر میں پڑ گئے۔ اس وقت تک بھائی کو کار خریدنے اور بیچنے کا منافع بخش کاروبار نظر آ گیا تھا، اور وہ پوری طرح یہ کام کرنے لگے۔ اگرچہ انہوں نے دوسرے منافع بخش کاروبار بھی اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دیے تھے۔ تعلیم میں بھائی کی دلچسپی بے شک کم تھی، لیکن انہوں نے ہمیشہ خود کو انتہائی ذمہ دار شخص ثابت کیا تھا۔ والد صاحب کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے گھر کی تمام ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر اٹھا لی تھیں، اور والدہ کو
والد صاحب کی جمع پونجی میں سے خرچ کرنے سے منع کیا تھا۔ میں تو ان کے خواب پورے نہیں کر سکا، لیکن چھوٹو کو ہم ضرور وکیل بنائیں گے، وہ ماں سے کہتے۔ میرا وکیل بننا ایک ایسا خواب تھا جسے ماں اور بھائی مل کر دیکھتے تھے، لیکن میں ابھی میٹرک میں ہی تھا کہ ماں اپنے خواب آنکھوں میں لیے ہی رخصت ہو گئیں۔ پھر جس روز میں وکالت کا اپنا آخری پیپر دے کر واپس آ رہا تھا، اس روز بھائی بھی ہم سے منہ موڑ کر چلے گئے۔ بھائی نے جو کچھ حاصل کیا تھا وہ ان کی برسوں کی محنت ہے، میں اسے یوں ان لوگوں کے پاس جانے نہیں دوں گا، میں نے ماموں کے جواب میں کہا اور وہاں سے اٹھایا۔ بظاہر وہ فکرہ میں نے جذباتی انداز میں کہا تھا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ میرا اپنا مفاد بھی اسی میں ہے۔ اس کے بعد کا وقت میں نے بے چینی میں گزارا، لیکن اس ایک راستے کے علاوہ جو ماموں نے مجھے دکھایا تھا، کوئی دوسرا راستہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ صحیح تھا کہ میں نے لا کا امتحان دے دیا تھا، لیکن ایک وکیل، بلکہ کامیاب وکیل بننے کے لیے مجھے ابھی کچھ سال درکار تھے، جبکہ صورتحال یہ تھی کہ میری جیب میں ان چند سو روپوں کے سوا کچھ نہیں تھا جو لاہور سے چلتے ہوئے موجود تھے۔ بھائی اور بھابھی نے مجھے کبھی رقم کی کمی کا احساس ہی نہیں ہونے دیا تھا۔ ان کی جانب سے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ابھی پرانے پیسے کچھ ہوتے ہی تھے کہ ان کے پاس سے رقم پہنچ جاتی تھی۔ جس روز میں لاہور سے روانہ ہونے والا تھا، اس روز بھی بھابھی کا فون آیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پیسوں کے بارے میں ہی سوال کیا تھا اور میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں رات میں پہنچ رہا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ میں نے آنے سے پہلے بتایا کیوں نہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ ایئرپورٹ آنے میں ہمیں کوئی تکلیف ہوگی تو ہم ڈرائیور کو بھیج دیں گے، انہوں نے بھائی کی طرح ناراض ہونے والے انداز میں کہا تھا، اور ہر بار کی طرح میں نے ان کی بات ہنسی میں اڑا دی تھی۔ بات یہ ہے کہ میری ستارہ سے بات ہوئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے پک کر لے گی، اس لیے میں نے سوچا۔ میں نے انہیں چھیڑنے کی غرض سے کہا۔ وہ ستارہ کا نام سنتے ہی بھڑک جاتی تھیں، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا۔ 4 دن پہلے اس کی منگنی ہو گئی ہے، یعنی جس منزل کی تلاش میں وہ تھی وہ اسے مل گئی ہے، اور اب وہ تم سے کیا اپنے کسی سابق عاشق سے نہیں ملے گی، بھابھی نے کہا تھا، اور میں اپنا جھوٹ پکڑے جانے پر ہنس دیا تھا۔ کس سے کی اس نے منگنی؟ میں نے سوال کیا، لیکن اس کا جواب انہوں نے یہ دیا، کراچی آؤ گے تو اس سے جا کر خود پوچھ لینا۔ میرا ستار سے ملنے یا اس سے اس کی منگنی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن پھر کچھ نہیں رہا، سب غلط ہو گیا، اور میں ستارہ سمیت کسی بھی لڑکی کے بارے میں غور کرنے کے بجائے اس فکر میں الجھ گیا کہ بھائی کی دولت سے محروم ہو گیا تو میرے اخراجات کس طرح پورے ہوں گے۔ پورا ایک دن اس فکر میں رہنے کے بعد ماموں کے دوبارہ پوچھنے پر میں نے جواب میں کہا کہ پہلے میں بھابھی سے بات کرنا چاہوں گا، وہ عدت میں ہے۔ ماموں کا جواب تھا، لیکن یوں سمجھو کہ اس سے بات ہو چکی ہے، اور اس کا جواب پہلے تو یہ تھا کہ یہ انصر پر ظلم ہوگا، لیکن بعد میں اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو انصر کا فیصلہ ہوگا وہی میرا بھی فیصلہ ہوگا۔ گیند ایک بار پھر میرے کورٹ میں آ گئی تھی، اس لیے میں پھر سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ ماموں نے ایک بار پھر مجھے مخاطب کیا۔ یہ کچھ پیسے ہیں جو نادیہ نے بھجوائے ہیں۔ ماموں نے 1000 کے کچھ نوٹ میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے پاس پیسے ختم ہو گئے ہوں گے، ماموں نے کہا، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ انہیں میری پریشانیوں کا کتنا خیال رہتا ہے۔ اس نے یہ بھی کہلوایا ہے کہ اگر مناسب سمجھو تو شو روم کا چکر لگا لیا کرو۔ ماموں نے پیغام پہنچایا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کا کہنا ہے کہ ملازم بہت اچھے ہیں، لیکن کاروبار ملازموں پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ماموں نے پیغام مکمل کیا تو میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں آج ہی شو روم چلا جاؤں گا۔ شو روم پر وصال سمیت تمام افراد نے جس طرح سے مجھے خوش آمدید کہا وہ الگ بات تھی، لیکن وہاں پہنچ کر مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنا کہ میں سمجھ رہا تھا۔ بھابھی کے بھائی یہاں کل آئے تھے، وصال نے تنہائی میں مجھے بتایا۔ اگر بھابھی کا پیغام مجھے پہلے ہی نہ مل گیا ہوتا تو میں شاید انہیں بہت کچھ بتا دیتا، وصال نے مزید بتایا۔ میں کہتا ہوں انصر بھائی کہ ان دونوں کو آسان مت لینا،
وہ اتنے کمینے ہیں کہ دولت کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وصال میرے کچھ پوچھے بنا کہتا چلا جا رہا تھا۔ ان دونوں نے پہلے بھی بھابھی کی زندگی برباد کر ڈالی تھی۔ اگر صفدر بھائی بیچ میں نہ آ جاتے اور اب پھر وہ کچھ نہ کچھ چکر ضرور چلائیں گے، وصال نے کہا۔ وصال اس کے کچھ دیر بعد وہاں سے چلا گیا تھا کیونکہ اسی وقت اسے ایک گاہک شو روم میں آتا ہوا نظر آیا تھا۔ میں وصال کی باتیں سن کر ماضی میں پہنچ گیا جب بھائی نے شادی کی تھی۔ میں اس وقت لاہور نہیں گیا تھا اور یہیں پر تھا۔ ایک شام بھائی نے مجھ سے کہا کہ میں کل کالج نہ جاؤں۔ بھائی کا حکم تھا، اس لیے میں نے یہ پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ کل میری شادی ہے، بھائی نے کہا، اور میں جیسے اچھل کر رہ گیا۔ بھائی کو یہ کہتے ہوئے کہ وہ شادی کر لیں ایک زمانہ تھک گیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ انکار کرتے رہے۔ اب اچانک انہوں نے اپنی شادی کی اطلاع دی تو میں حیرت سے اچھلتا نہیں تو اور کیا کرتا۔ میں نے اس اچانک فیصلے کی وجہ معلوم کرنا چاہی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے شو روم کے قریب ایک لڑکی رہتی ہے جسے بھائی ہر روز اپنے شو روم کے دفتر سے کالج سے آتا دیکھ لیتے تھے۔ ایک روز انہوں نے دیکھا کہ جو ہی وہ لڑکی بس سے اتری، ایک کار میں سوار لڑکوں نے اسے زبردستی کار میں بٹھانا چاہا۔ بھائی یہ برداشت نہیں کر سکے اور اس لڑکی کی مدد کو پہنچ گئے۔ بھائی کے ساتھ ہی شو روم کے باقی افراد بھی پہنچ گئے اور گنڈوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ اور وہی لڑکی ایک روز پہلے بھائی کے پاس پہنچی اور اس نے ایک بار پھر بھائی کی مدد چاہی۔ جو کہانی اس لڑکی نے بھائی کو سنائی تھی، اس کے مطابق ایک وزیر صاحب اس مقابلے کے مہمان خصوصی تھے جس میں اس لڑکی نے پہلا انعام جیتا تھا۔ وزیر صاحب نے لڑکی پر مہربان ہونا چاہا، لیکن لڑکی نے ان کی مہربانی قبول نہیں کی تو انہوں نے دوسرا حربہ آزمایا، یعنی انہوں نے ان کے بھائیوں سے مل کر شادی کی خواہش ظاہر کی، جسے اس کے بھائیوں نے ایک سودے کے ذریعے منظور کر لیا کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہی تھا۔ بھائی نے بتایا تھا کہ لڑکی ان سے یہ کہہ گئی ہے کہ اس کے پاس دو راستے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ فوراً کسی ایسے شخص سے شادی کر لے جو اس کی حفاظت کر سکے، اور دوسری یہ کہ موت کو گلے لگا لے۔ اس وقت جب بھائی یہ سب کچھ بتا رہے تھے، میرے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ بھائی کئی خطرات سے کھیلنے جا رہے ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ بھائی نے اس ایڈونچر کو کتنی احتیاط کے ساتھ کھیلا تھا۔ ہمارے گھر میں نکاح ہوا، جس کی ویڈیو فلم بھی بنی اور تصویریں بھی کھینچی گئیں، اور نکاح کے بعد بھابھی اپنے گھر چلی گئیں۔ اس دوران میں دوسری کارروائیاں ہوتی رہیں۔ پھر جب وزیر موصوف کے ساتھ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں تو بھائی نے وزیر موصوف سے مل کر اپنی شادی کا راز فاش کر دیا۔ ان 15 دنوں میں بھائی نے اپنی تیاری ہر طرح سے مکمل کر لی تھی۔ وزیر صاحب شاید اس پر بھی ہتھیار نہ پھینکتے، لیکن ہوٹل کے کمروں کی وہ بکنگ جو گزشتہ دنوں مسٹر اینڈ مسز صفدر کے نام پر ہوئی تھی، اس نے وزیر صاحب کی دلچسپی کو کم کر دیا تھا۔ بھائی کے قتل میں اس وزیر کا ہاتھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ماضی میں بھٹکتے ہوئے اچانک یہ خیال میرے ذہن میں آیا اور میں یہ سوچنے لگا کہ اب تک یہ خیال میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا تھا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ وہ کمرے میں آئیں اور مجھے اس سوچ میں دیکھ کر انہوں نے مسکراتے ہوئے وہی سوال کر ڈالا جو انہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں نے اپنی سوچ بتا دی، لیکن وہ ہنستی تھیں۔ مجھ جیسی کتنی ہی لڑکیاں اس کے ہاتھ سے نکلی ہوں گی۔ اپنے گیلے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے انہوں نے کہا، لیکن یہ جواب میرے اطمینان کے لیے کافی نہیں تھا۔ اب وہ پھر حکومت میں ہیں، میں نے انہیں یاد دلانا چاہا۔ یہ کب حکومت میں نہیں ہوتے؟ انہوں نے فوراً ہی میری تصحیح کر ڈالی۔ ویسے اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں تب بھی مجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی پیغام تو آنا چاہیے تھا۔ آخر کسی مقصد کے تحت ہی اس نے یہ کام کروایا ہوگا، انہوں نے زور دینے والے انداز میں کہا۔ صرف سزا دینا بھی تو ایک مقصد ہو سکتا ہے، میں نے کہا، اور وہ ایک بار پھر ہنس دیں۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ وڈیرے اگر کسی کو سزا دینا چاہیں تو اتنے برس صبر کر سکتے ہیں؟ انہوں نے سوال کرتے ہوئے مجھے جواب دیا۔ میں ان سے متفق ہونے کے باوجود ان سے اتفاق نہ کر سکا۔ پہلے آپ کو چائے دے دوں، پھر ناشتہ بناتی ہوں، اس موضوع پر ناشتے پر بات کریں گے،
میرے چہرے پر کچھ ایسے ہی تاثرات تھے جنہیں محسوس کر کے انہوں نے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے کر آئیں تو میں بھی ابھی تک اسی الجھن کا شکار تھا۔ ان تمام دنوں میں بھائی کے قتل کے بارے میں اپنے طور پر میں ہر طرح سے غور کر چکا تھا، یہاں تک کہ ڈکیتی اور مزاحمت کرنے پر گولی مارنے والے زاویے سے بھی غور کر چکا تھا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی کہ گھر کے اتنے قریب پہنچ کر بھائی نے کار اتنی آج تک کیوں کر لی تھی کہ پیچھے سے موٹر سائیکل والا آیا اور اس نے انہیں پہلے گولی ماری اور پھر بریف کیس لے کر چلا گیا۔ بھائی جس رفتار سے کار چلاتے تھے وہ بات اپنی جگہ، لیکن ایک ایسے موقع پر جب روزہ کھلنے میں 1 یا 2 منٹ رہے ہوں، ان کا ایک ایسی جگہ کار آہستہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا جہاں نہ ٹریفک ہو نہ ہی کوئی دکان ہو جہاں سے انہیں کوئی چیز خریدنی ہو۔ آپ ابھی تک شاید اسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، نادیہ کی آواز آئی۔ شاید، میں نے مختصر جواب دیا اور وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے درمیان میں رکھ کر سامنے بیٹھ گئی۔ اگر میں کہوں کہ ہمیں گڈو اور ببلی کے بارے میں غور کرنا چاہیے تو، انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا، اور میں انہیں اس انداز میں دیکھنے لگا جیسے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان دو مختلف باتوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ سفتر کے جانے کے بعد میں اور آپ ایک نئے رشتے میں اس لیے باندھے جانے پر تیار ہوئے کہ ہم دونوں کو ہی ان بچوں کا مستقبل عزیز ہے، انہوں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اور میں خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتا رہا جہاں سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی۔ اب اگر کوئی دشمن تمہیں بھی ہم سے دور لے گیا تو کیا مجھے ایک اور شادی کرنا پڑے گی؟ انہوں نے ایک عجیب سے لہجے میں سوال کیا اور میں تڑپ کر رہ گیا۔ آج کے بعد آپ کو مجھ سے کی شکایت نہیں ہوگی، میں نے کہا، اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نہیں، تم۔ ان کی آنکھوں میں میرا جواب سن کر ایک چمک سی پیدا ہوئی تھی اور انہوں نے کہا، یہ عجیب مذاق ہے کہ آپ مجھے آپ کہیں اور میں آپ کو آپ نہ کہہ سکوں، انہوں نے ماحول کی سنجیدگی کو کم کرنے کی غرض سے کہا اور وہ ہنس دیں۔ کل رات ہمارے درمیان جو رشتہ قائم ہوا ہے اس کے بعد ہم دونوں کو یہی زیب دیتا ہے، انہوں نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ کہا، اور میرا جی چاہا کہ میں انہیں قریب کر لوں، لیکن انہوں نے ناشتے کی جانب اشارہ کیا۔ زندگی کے لیے یہ چند چیزیں بھی ضروری ہیں، انہوں نے کہا، اور میں مسکرا دیا۔ اسی شام کی بات ہے کہ میرا دل چاہا کہ ہم دونوں باہر جائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ میں ابھی خود میں اتنی ہمت نہیں پاتی ہوں کہ لوگوں کی نظروں کا سامنا کر سکوں، ان کا جواب تھا۔ لیکن ایسا کب تک رہے گا؟ میں نے اصرار کیا۔ آپ نے اعتماد دیا تو چند دن میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ان کا جواب تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اصرار کے ساتھ مجھے باہر جانے کے لیے کہا، بلکہ خود ہی میرے کپڑے بھی نکالے۔ میں گھر سے نکلا آیا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس جانب جاؤں۔ پہلے ارادہ کیا کہ گڈو اور ببلی کی جانب جاؤں، لیکن پھر یوں رک گیا کہ اگر انہوں نے ساتھ چلنے کی ضد کی تو ماموں جان وغیرہ کی ڈانٹ سننا پڑے گی۔ میرا دوسرا ارادہ شو روم کی جانب جانے کا ہوا، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ اس روز شو روم کی چھٹی تھی، وہ مدت جب بھابھی عدت کے دن کاٹ رہی تھیں۔ میں ماموں کے مشورے پر شو روم میں منتقل ہو گیا اور میرا ٹھکانہ وہی تھا جو کبھی وصال کا ہوتا تھا، لیکن آخر میں فیصلہ کیا کہ میں وصال کی جانب جاؤں گا۔ وصال سے اس مختصر سی مدت میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ رات میں شو روم بند کرنے کے بعد میں اکثر وصال کے گھر ہی چلا جاتا تھا جہاں سے رات گئے تک واپسی ہوتی تھی۔ مجھے توقع تھی کہ وصال چھٹی ہونے کے باوجود ابھی گھر پر ہی ہوگا۔ میری توقع کے عین مطابق وہ گھر پر ہی تھا اور مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھا، لیکن پھر فوراً ہی غم کی پرچھائیاں بھی اس کے چہرے پر آئیں جسے اس نے بڑی خوبصورتی سے چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ میں مبارکباد تو نہیں دے سکتا، لیکن یہ دعا ضرور کروں گا کہ خدا تمہیں تمہارے ارادوں میں اتنی پائیداری دے کہ تم نے جس نیک مقصد کا بیڑا اٹھایا ہے اسے پورا کر سکو، وصال نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اگر اس روز بھائی میری بات مان لیتے اور شو روم پر ہی روزہ کھول لیتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ چائے آئی تو وصال نے ایک بار پھر وہی فقرہ کہا
تو اس سے پہلے بھی وہ متعدد بار کہہ چکا تھا، لیکن اس بار جب میں نے یہ فقرہ سنا تو میں چونکا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میرا ذہن صبح سے ہی اسی موضوع میں الجھا رہا تھا۔ آپ نے بتایا تھا کہ اس پارٹی کے انکار کے بعد کہ جس نے آنا تھا بھائی نے وہیں روزہ کھولنے کی بات کی تھی؟ میں نے سوال کیا اور وصال کا سر اثبات میں ہل گیا۔ اسی دن کیا؟ بھائی تو 6-7 دن سے وہیں روزہ کھول رہے تھے، وصال کا جواب تھا۔ لیکن اس سے پہلے تو وہ ہمیشہ افطاری گھر پر کرتے تھے۔ میں نے ایک اور سوال کیا اور وصال نے مجھ سے اختلاف نہیں کیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، لیکن بھائی افطاری کے بعد بھی کافی دیر تک شو روم پر بیٹھنے لگے تھے، بلکہ 1-2 بار تو ایسا بھی ہوا کہ ہم سب کو روانہ کرنے کے بعد بھی وہ شو روم پر کافی دیر تک رکے تھے۔ وصال نے ایک ایسی بات کی تھی جو اس نے اس سے پہلے نہیں کہی تھی۔ اس کی کوئی وجہ؟ میں نے پوچھا اور وصال کاندھے اچکا کر رہ گیا۔ کچھ بھی نہیں، وصال کا جواب تھا۔ شادی کے بعد بلکہ گڈو کی پیدائش کے بعد تو بھائی زیادہ سے زیادہ وقت گھر پر گزارتے تھے، میں نے کہا، اور وصال فوراً ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ وہ گھر کو وقت کم دے رہے تھے، لیکن اس کا وہ مطلب قطعی نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو، سمجھ رہے ہو۔ وصال نے میری تصحیح کی اور میں یہ سوچنے لگا کہ اگر یہ بات نہیں تھی تو پھر کیا بات تھی؟ اپنے قتل سے 3 روز پہلے وہ بھابھی اور بچوں کو شاپنگ کے لیے لے گئے تھے، وصال نے کہا۔ بھابھی اور بچے شو روم پر آئے تھے اور بھائی ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلے گئے تھے۔ وصال نے اپنی بات مکمل کی اور مجھے اس سے اتفاق کرنا پڑا۔ اس روز افطاری کا پروگرام بھی بھابھی کے فون کے بعد ہی ملتوی ہوا تھا۔ میں نے وصال کے ذریعے ہی ملی ہوئی معلومات کو دہرایا تھا اور وصال کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، گھر سے فون آیا تھا اور بھائی اٹھ گئے تھے کہ انہیں گھر پر بہت ضروری کام ہے اور وہ روانہ ہو گئے۔ حالانکہ میں نے کہا بھی کہ اب تو بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کا افطار سے پہلے گھر پہنچنا بہت ضروری ہے کیونکہ اچانک ہی کچھ مہمان پہنچ رہے ہیں۔ وصال ایک سانس میں کہتا چلا گیا۔ معاملہ ایک بار پھر بند گلی میں داخل ہو گیا تھا۔ چائے کے بعد بھی وصال نے مجھے روکنا چاہا، لیکن مجھے احساس تھا کہ کوئی گھر پر میرا انتظار کر رہا ہوگا، اس لیے میں رکا نہیں۔ میں گھر پہنچا تو وہ واقعی میرا انتظار کر رہی تھیں۔ سرخ رنگ کے شلوار سوٹ کے جوڑے اور مکمل میک اپ نے انہیں جیسے مکمل تبدیل کر دیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے اپنی جانب مسلسل گھورتا پا کر انہوں نے شرمائے ہوئے انداز میں کہا۔ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں ماموں کی بات نہ مانتا تو کتنا بڑا بد نصیب ہوتا، میں نے انہیں خود سے قریب کرتے ہوئے کہا اور دھنک کے سارے رنگ ان کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے۔ کھانا کھا لیں، مجھے بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ ہم آپ کے انتظار میں بھوک سے لڑ رہے تھے، وہ بڑے انداز سے بولی، اور میں ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ گیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر اپنے پکائے ہوئے کھانے سجانے میں مصروف ہوئیں تو میں فریش ہونے کی غرض سے باتھ روم کی جانب آ گیا، مگر پھر نہ جانے کیسے میرا دھیان اس رویے کی جانب چلا گیا جس کا میں سامنا کر کے آیا تھا۔ بھائی کے ساتھ بھی ان کا ایسا رویہ ہوتا ہوگا، میں نے سوچا، لیکن اگلے ہی لمحے اپنی سوچ پر شرمندگی بھی ہوئی تھی۔ ایک کمزور عورت اس کے علاوہ اور کون سا رویہ اپنا سکتی ہے؟ میں نے سوچا اور میرا ذہن ماضی کے اس حصے کی جانب چلا گیا جب وہ شروع میں ہمارے گھر آئی تھیں۔ وہ جو بھی پکاتی تھیں وہ اتنا برا ہوتا تھا کہ بھائی اکثر ان کے پکانے کے باوجود ہوٹل سے کھانا منگواتے تھے اور ہر بار وہ شرمندہ سے لہجے میں بتاتی تھیں، میں کچن میں جاتی ہی نہیں تھی، پکانا کس طرح آ سکتا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ جب تک ان کے والد زندہ رہے ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ ان کے والد کو شوق تھا کہ ان کے بیٹے پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا تو انہوں نے اپنی تمام امیدیں بیٹی سے وابستہ کر لیں اور وہ اپنے والد کی ہر خواہش کو پورا بھی کرتی رہیں اور باپ نے بھی بیٹی کی ہر فرمائش کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرا ہر شوق بھی مردانہ سا تھا، وہ مسکراتے ہوئے بتاتی تھیں۔ کراٹے کا شوق ہوا تو پاپا نے اس کا بندوبست کر دیا، شوٹنگ میں دلچسپی ہوئی
تو رائفل کلب کی ممبرشپ دلوا دی، لیکن ان کی وفات کے ساتھ ہی سب کچھ بدل گیا۔ خاص طور پر بھائیوں کے رویے سے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی پرانا بدلہ لے رہے ہوں۔ شادی کے بعد کچھ دن گزرے تو انہوں نے بھائی سے نوکری کرنے کی بھی بات کی تھی، لیکن بھائی کے انکار کے بعد انہوں نے خود کو خریداری کے لیے وقف کر دیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ بھائی اعتماد سے اپنے دوستوں کو کھانے پر مدعو کرنے لگے۔ مجھ میں انہیں اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ نظر آتا ہے۔ میں نے خود ہی ان کے رویے کی توجیہ پیش کی تھی اور خود ہی اس سے مطمئن بھی ہو گیا تھا۔ دوسری رات پہلی رات سے بڑھ کر تھی۔ کھانے کے بعد ہم نے چائے پی تھی، لیکن اس دوران میں ان کی گفتگو کچھ اس پیرائی میں ہوئی کہ مجھے خود کو روکنا مشکل ہو گیا۔ دوسری رات پہلی رات سے بڑھ کر ضرور تھی، لیکن میں اس رات بہت دیر تک سوچتا رہا، اگرچہ سوچ کے دھارے کسی ایک سمت نہیں بہہ رہے تھے۔ اس سے اگلی صبح تقریباً اسی طرح ہوئی تھی جس طرح پہلی صبح ہوئی تھی، اور بھی سب کچھ اسی طرح بسر ہوا، یہاں تک کہ میں شام سے کچھ پہلے گھر سے نکلا بھی، لیکن میں شو روم کی جانب آیا تھا۔ میں شو روم پہنچا تو وشال جیسے میرے انتظار میں ہی تھا۔ میں باقی لوگوں سے مل کر اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، اچھا ہوا آ گئے آپ، ورنہ رات میں مجھے آنا پڑتا، چیک ختم ہو گئے تھے۔ یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی، بھائی کے بعد سے ہر چیک ہم ان سے ہی سائن کرواتے تھے، لیکن اس روز جب وشال نے یہ بات کی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے شو روم میں میری حیثیت بھی باقی ملازموں کی طرح سے ہے۔ پھر یہی سوچ لے کر میں چیک بک سمیت گھر پہنچا تھا، لیکن پانی کے ایک بلبلے کی طرح میری سوچ ایک فکرے سے ختم ہو گئی۔ میرے خیال سے اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ میرے چیک بک سامنے رکھتے ہی انہوں نے کہا، صفدر کے بعد یہ سسٹم اس لیے بنایا گیا تھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ صفدر کے بیوی بچوں کو الگ کر دیا گیا ہے، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے آپ کل ہی اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھیں، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ میرے خیال سے اب یہ ضرورت پہلے سے زیادہ ہے، میں نے پہلی بار انہیں سمجھانے والے انداز میں کہا۔ لیکن انہوں نے اعتراض کرنا چاہا، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ جو نظام جیسے چل رہا ہے اسے ویسے ہی چلنے دو، میں نے کہا، اور انہوں نے گویا میری بات مان لی۔ اس وقت تو بات ختم ہو گئی، لیکن کچھ ہی روز بعد میرے ذہن میں اس خیال نے اس وقت سر اٹھایا جب مجھے اپنی ضرورت کے لیے پیسے مانگنے پڑے۔ پھر یہ خیال آہستہ آہستہ جڑ پکڑتا چلا گیا اور میں نے چھوٹے چھوٹے گھپلے شروع کیے، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، لیکن میں نے پوری کوشش کی تھی کہ وشال سمیت کسی کو اس کی بھنک بھی نہ پڑے۔ میں نے اکاؤنٹ کھول لیا اور یہ اکاؤنٹ بڑھتا جا رہا تھا کہ وشال کو دبئی سے ایک اچھی آفر آئی۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے زور دے کر اسے دبئی بھجوا دیا۔ باقی کے افراد بھی نئے تھے، اس لیے اب میں کھل کر ہاتھ کی صفائی دکھا سکتا تھا۔ گھریلو زندگی پرسکون تھی، گڈو اور ببلی دونوں ہی خوش تھے، میں بھی انہیں پوری توجہ دیتا تھا۔ ہفتے میں ایک روز ہم یقینی طور پر باہر کھانا کھاتے تھے۔ ہم دونوں کی جھجک اب پوری طرح ختم ہو چکی تھی۔ ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو یہ سامنے آیا کہ ملکی سیاست سے لے کر ادب و شاعری تک ان کی اپنی ایک نظر تھی، اور وہ کھل کر اس کا اظہار بھی کرتی تھیں۔ بھائی کے سامنے تو اتنی باتیں نہیں کرتی تھیں، میں نے یوں ہی ایک بار ذکر کیا اور وہ کچھ دیر تک مجھے خاموشی سے دیکھتی رہیں۔ ہر مرد کی طرح صفدر کو بھی یہ بات پسند نہیں تھی کہ اس کی بیوی کسی معاملے میں سے آگے ہو۔ انہوں نے بہت دھیمی آواز میں یہ کہا۔ میں نے ہر طرح سے خود کو صفدر کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کی تھی۔ شاید مجھے ایسا کرنا بھی چاہیے تھا کیونکہ وہ میرے محسن تھے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ اپنی بات کہتے کہتے وہ کچھ کھوسی گئیں۔ مثلاً ایسی کون سی باتیں تھیں؟ میں نے مزاحیہ انداز میں سوال کیا، لیکن وہ بہت بری طرح چونکی تھیں، جیسے وہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہوں۔ میں نے تو یوں ہی ایک بات کہی تھی، انہوں نے کچھ جھیپے ہوئے انداز میں کہا اور وہاں رکے بغیر چل دیں۔ جس تیزی سے وہ وہاں سے روانہ ہوئی تھیں، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتی، لیکن وہی ایک بات میرے ذہن میں اٹک گئی تھی۔ بظاہر بھائی کے ساتھ وہ ایک خوش و خرم زندگی گزار رہی تھیں، اس کے بعد
ان کا یہ کہنا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر کسی کا زور نہیں چلتا، کانٹے کی طرح ذہن میں چبھتا رہا۔ وہ واپس آ گئیں، تب بھی میں انہی الفاظ میں الجھا ہوا تھا، اور اسی لیے میں نے بات وہیں سے شروع کرنی چاہی جہاں وہ چھوڑ گئی تھیں۔ آپ ابھی تک وہیں الجھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے دوبارہ سوال کرنے پر مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ جانتی ہیں کہ میری تربیت کس انداز میں ہوئی تھی؟ انہوں نے میرے مزید کچھ کہنے کے بجائے جواب دینا شروع کیا۔ کچھ میں نے ان کے سوال کے جواب میں کہا۔ ان کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک میرے تمام شوق لڑکوں والے تھے۔ انہوں نے بات آگے بڑھائی، لیکن اس بار میں نے کچھ کہنے سے گریز کیا۔ پھر جس انداز میں ہماری شادی ہوئی وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ صفدر یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ میں سیاست یا ادب پر کوئی بات کروں، یہاں تک کہ انہیں میرا اخبار پڑھنا بھی پسند نہیں تھا۔ وہ کہتے کہتے کچھ دیر کے لیے رکی تو مجھے یاد آیا کہ شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد بھائی نے گھر پر اخبار منگوانا بند کر دیا تھا۔ بھائی سیاست، ادب اور اسپورٹ سے واقعی بہت دور تھا۔ میں نے معاملے کو سمجھتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ بھائی کو ان موضوعات پر بات کرتے ہوئے اپنی کم مائیگی کا احساس بھی ہوتا ہو۔ میں نے خود ہی بات بڑھائی، لیکن وہ اس بار بھی خاموش رہیں۔ دنیا کا کوئی بھی شخص مکمل تو نہیں ہوتا، میں نے بھائی کی وکالت کرنا چاہی، اور انہوں نے ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ میری تردید کی۔ صفدر نے ایک احسان کیا، اور میں مانتی ہوں کہ وہ واقعی بہت بڑا احسان تھا، لیکن اپنے تصور کے مطابق انہوں نے مجھے خرید لیا تھا۔ اس بار انہوں نے کھل کر بھائی کی برائی کی تھی۔ مجھے یوں بھائی کا ذکر پسند نہیں آیا تھا، لیکن میں خاموش رہا۔ میرے پاس شاید کہنے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں، لیکن وہ میری جذبات سے بے خبر اپنی کہے جا رہی تھیں۔ میں نے پہلے دن سے وہی کچھ کیا جو صفدر چاہتے تھے۔ وہ کہتے کہتے یوں رکیں جیسے اپنی یادوں کو جمع کر رہی ہوں۔ ان کی خوشی کے لیے میں نے کھانے بنانے میں دلچسپی لی۔ انہیں میرا نوکری کرنا پسند نہیں تھا، میں اسے بھول گئی۔ انہیں ریڈیو پر میرے پروگرام پر اعتراض تھا، میں نے اسے فراموش کر دیا، یہاں تک کہ میں نے ان کی خواہش کے مطابق اخبار پڑھنا اور کتابیں خریدنا تک چھوڑ دیا۔ لیکن ان کے مطالبات بڑھتے چلے گئے۔ وہ اپنی دھن میں کہتی چلی گئیں۔ کیسے مطالبات؟ میں آخرکار خود کو بولنے سے نہیں روک سکا، لیکن جواب میں کچھ کہنے کے بجائے وہ کچھ دیر اپنے خیالوں میں کھوئی رہیں۔ صفدر آہستہ آہستہ دوہری شخصیت کا شکار ہو رہے تھے۔ انہوں نے مختصر سے وقفے کے بعد کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ ایک جانب وہ مجھ سے چاہتے تھے کہ میں پردے کی پابندی شروع کر دوں، اور اس کے لیے وہ پوری طرح دباؤ ڈال رہے تھے، اور دوسری جانب وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر بلو فلمیں دیکھنے پر اصرار کرتے تھے۔ انہوں نے عجیب سے انداز میں کہا، اور میں پوری طرح چونک گیا۔ آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا نا؟ مجھے چونکتا دیکھ کر انہوں نے کہا، اور پھر اسی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جو ان کے چہرے پر آئی تھی اپنی جگہ سے اٹھیں۔ جس اعتماد کے ساتھ وہ اٹھی تھیں، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کیا لینے گئی ہیں، لیکن میں اپنی جگہ بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ اب تو یقین آیا؟ الماری کے خفیہ خانے سے کیسٹیں نکال کر انہوں نے میرے سامنے رکھیں، اور وہ ایک ہلکا سا تامل جو مجھے ان کی بات تسلیم کرنے میں تھا وہ بھی دور ہو گیا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہر شخص میں کمی ضرور ہوتی ہے، میں نے اس گفتگو کو ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ ان کے چہرے پر ایک بار پھر تلخ مسکراہٹ آ گئی۔ تمہاری لاہور روانگی کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی۔ اب کی بار انہوں نے ایک اور انکشاف کیا، اور میں چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ بھائی نے تو میں نے ان کی مخالفت میں زبان کھولنا چاہی، لیکن جس انداز سے وہ مسکرا رہی تھیں، اس نے مجھے مزید کچھ کہنے سے روک دیا تھا۔ پہلی بار
جب انہوں نے آپ کی روانگی کی بات کی تو میں نے اس کی یہ کہہ کر مخالفت کی کہ آخر اتنے اور لوگ بھی تو شہر میں رہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہی کہا تھا کہ چھوٹو کی موجودگی میں ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ انہوں نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور میری قوت بھی جواب دینے لگی۔ چلیں اس گفتگو کو یہ سمجھ کر ختم کرتے ہیں کہ آپ کن باتوں کو ناپسند کرتی ہیں۔ میں نے گفتگو کو ختم کرنے کی غرض سے کہا، میں ہر بات کو ایڈجسٹ کر سکتی ہوں، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو، صرف 2 باتیں میری مان لیں۔ اس بار ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں تھی، لیکن چہرے پر سنجیدگی پوری طرح قابض تھی۔ آپ 2 باتیں کہتی ہیں؟ ہم ہر بات بن کہے ماننے کے لیے تیار ہیں، میں نے نیم مزاحیہ انداز میں کہنا چاہا، لیکن میرے مزاحیہ انداز کے باوجود ان کی سنجیدگی میں فرق نہیں آیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پلیز مجھ پر کبھی شک مت کیجیے گا، انہوں نے بھرائے ہوئے انداز میں کہا، اور اس نئے مطالبے پر مجھے سنجیدگی اختیار کرنا پڑی۔ میں اپنے دونوں بچوں کی قسم کھاتی ہوں کہ میں آپ سے بے وفائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ان کی آنکھیں یہ کہتے ہوئے بھر آئی تھیں۔ نادیہ پلیز، میں نے انہیں کچھ اور کہنے سے روکنا چاہا، لیکن انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ لیکن میرے جواب میں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ آج بات نکل ہی گئی ہے تو بہتر ہے کہ اسے مکمل کر لیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو بھی جائے کہ مجھ سے شادی کر کے آپ نے غلطی کی ہے، تب بھی پلیز ہم تینوں کو اپنی زندگی سے نکالیے گا مت، انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور میں نے اس پر احتجاج کیا۔ یا ہم کس طرح کی گفتگو میں الجھ رہے ہیں؟ میں نے ٹوکا، لیکن انہوں نے میرے احتجاج کے باوجود اپنی بات جاری رکھی۔ میں اپنی جانب سے پوری کوشش کروں گی، لیکن پھر بھی اگر کہیں کمی رہ جائے تو ان بچوں کے لیے مجھے معاف کر دینا، لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ آپ اپنے راستے الگ کرنے پر مجبور ہو جائیں تب بھی۔ ان کی آواز یہاں تک پہنچنے تک اس حد تک بھر آ گئی کہ وہ خاموش ہو گئیں۔ اس کے بعد میں نے انہیں کچھ کہنے نہیں دیا، لیکن کچھ دیر بعد انہوں نے خود کو الگ کر لیا۔ صفدر، ہم سے دور ہوئے تو ان بچوں نے مجھے زندہ رہنے پر مجبور کیا، لیکن آپ نے کبھی رخ موڑا تو میں کچھ بھی سوچے بغیر خود کو موت کے حوالے کر دوں گی۔ اپنی بات مکمل کر کے جیسے وہ مطمئن ہو گئیں۔ یہ شاید وہ اطمینان ہی تھا کہ اس بار ان کی جانب سے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، لیکن پھر کچھ دیر بعد انہوں نے مجھے یہ کہہ کر ٹوکا۔ ویڈیو کیسٹیں جمع کر کے انہوں نے وہیں رکھ دیں جہاں سے نکال کر لائی تھیں۔ صفدر نے مجھے بہت کچھ دیا، انہوں نے ایک بار پھر گفتگو کا آغاز کیا تھا، لیکن اس مختصر سی مدت میں آپ نے مجھے وہ کچھ دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، انہوں نے ایک مختصر سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور میں مسکرا کر خاموش ہو رہا۔ میں اپنی اس سوچ پر شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں انہیں دھوکہ دے کر اپنے لیے الگ رقم جوڑ رہا ہوں۔ پھر شاید شرمندگی کے اسی احساس کے تحت میں نے ان پر معمول سے زیادہ محبتیں نچھاور کیں۔ اس روز میں بیدار ہوا تو بدن کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ پہلے میرا دل چاہا کہ اس روز شو روم سے چھٹی کر لوں، لیکن چند ضروری کام یاد آئے تو میں نے فوراً ہی بستر چھوڑ دیا۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں گھپلے کرنا بالکل بند کر دوں گا، لیکن اسی روز غیر متوقع منافع نے میرا ارادہ پھر سے ملتوی کروا دیا۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ گھر کے لیے ہی تو کر رہا ہوں، ایسے میں کیا برا ہے اگر میں سائیڈ بزنس بھی جاری رکھوں؟ میں نے ضمیر کو تھپک کر سلانے کے لیے بہانہ تراشا اور پھر اسی بہانے سے مطمئن بھی ہو گیا۔ انسانی ذہن کی ساخت قدرت نے کچھ اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ اپنے برے سے برے کام کا بھی کوئی نہ کوئی جواز تلاش کر ہی لیتا ہے، لیکن اس کا احساس گناہ اسے کچھ ایسے کام کرنے پر بھی اکساتا ہے جو عام حالات میں شاید کبھی نہ کر پاتا۔ کچھ لوگ اپنے احساس گناہ کو کم کرنے کے لیے بڑی بڑی مذہبی تقریبات منعقد کرتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مفاد عامہ کے کام کرنے لگتے ہیں۔ میرے احساس جرم نے یہ کیا کہ میں نادیہ پر پہلے سے زیادہ محبتیں نچھاور کرنے لگا۔ انہیں اور بچوں کو زیادہ وقت دینے کے ساتھ ساتھ میری کوشش ہوتی تھی کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت
سرزد نہ ہو جائے کہ جو ان کی دل آزاری کا سبب بنے۔ میری زیادہ توجہ اور والہانہ انداز کا جواب مجھے کہیں بڑھ کر مل رہا تھا۔ ابتدائی دنوں کی جھجک اگر کچھ تھی بھی تو میری ہی جانب سے تھی، لیکن میری طرز عمل میں تبدیلی کے ساتھ ان میں واضح طور پر یہ تبدیلی آئی کہ ان کے ہر انداز میں ایک والہانہ پن آ گیا، جس کا اظہار کرنے میں وہ بخل سے کام بھی نہیں لے رہی تھیں۔ زندگی شاید اسی طرح گزر جاتی کہ میری زندگی میں نینا داخل ہوئی۔ پہلی بار اس سے ملاقات بھائی کی برسی پر ہوئی تھی۔ نینا سے تعارف کرواتے ہوئے نادیہ نے بتایا تھا کہ نینا گزشتہ 2 برسوں سے ملک کی رائفل شوٹنگ کی چیمپئن ہے۔ دراصل یہ میری سہیلی کی چھوٹی بہن ہے، لیکن شوٹنگ میں دلچسپی کی وجہ سے میری اور نینا کی دوستی زیادہ تھی، نادیہ نے بتایا۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا، لیکن نادیہ نے خود ہی بتایا کہ والد کی ملازمت کی وجہ سے نینا کچھ دن پہلے تک اسلام آباد میں تھی، لیکن اب جب کہ اس کے والد صاحب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں تو یہ پھر سے کراچی شفٹ ہو گئی ہے۔ وہ دن اگر بھائی کی برسی کا نہ ہوتا تو شاید میرے ذہن میں وہ سوالات کبھی نہ اٹھتے جو شوٹنگ کے ذکر کے ساتھ ہی اٹھنے شروع ہوئے تھے، لیکن بظاہر میں ان کی جانب بھی متوجہ تھا جو مجھ سے مخاطب تھیں۔ اس کے ساتھ ہی حال ہی میں ایک ٹریجڈی بھی ہوئی کہ 4 سال منگنی رہنے کے بعد منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ میری ذہنی کیفیت کے بارے میں کوئی اندازہ کیے بغیر وہ اپنی بات کیے جا رہی تھیں۔ افسوس ہوا یہ سن کر میں نے رسمی جملہ ادا کیا تو نینا کی مسکراہٹ ہونٹوں پر آ گئی۔ نادیہ جی نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ منگنی ٹوٹ گئی ہے، لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ منگنی ٹوٹی نہیں بلکہ میں نے تڑوائی ہے، نینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسی کیا بات ہو گئی کہ 4 برس بعد آپ کو یہ خیال آیا؟ میں نے سوال کیا اور وہ ہنس دی۔ دراصل اس 4 سال نے ہی خرابی پیدا کی تھی، اس نے بے ساختہ انداز میں ہنسنے کے بعد کہا، اور میں سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ صرف ہفتے کو کم از کم 4 بار گھر آتے تھے، اور ان 4 برسوں میں اتنی بار وہ ہمارے گھر آئے کہ مجھے کچھ بھائی بھائی سے لگنے لگے، اور اسی وجہ سے میں نے امی سے انکار کر دیا، نینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے منگنی توڑے جانے کی جو وجہ بیان کی تھی وہ ایسی تھی کہ میں صرف حیرت سے اسے دیکھتا رہا، لیکن اس کی دوست اپنی اس حیرت پر قابو نہیں رکھ سکی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نادیہ نے کہا۔ 4 برس پہلے تمہیں وہ بھائی بھائی سا دکھائی نہیں دے رہا تھا جب تو اس کے لیے مری جا رہی تھی؟ اپنے سوال کی اس نے وضاحت بھی کی تو ایک لمحے کے لیے مجھے نینا کی آنکھوں میں دکھ کی ایک لہر دکھائی دی، جسے فوراً ہی اس نے اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیا۔ اب ہر ایک آپ کی طرح خوش نصیب تو نہیں ہوتا کہ جس کی تمنا کرو وہ مل بھی جائے، نینا نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس بار اس کی مسکراہٹ کچھ اس طرح کی تھی جسے میں سمجھ نہیں سکا۔ فکرہ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس پر بوکھلا جاتی، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ نادیہ کے چہرے پر اس فکرے کے ساتھ ہی ہوائیاں سی اڑ رہی تھیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میری جانب کنکھیوں سے دیکھنے کے بعد اس نے گھبرائی ہوئی سی آواز میں کہا۔ دیکھیں، آپ برا مت منائیے گا، نینا اس بار مجھ سے مخاطب ہوئی۔ صفدر آپ کے بھائی تھے، لیکن آپ نے جو کچھ نادیہ کو دیا ہے، صفدر بھائی نے اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، نینا نے کہا، اور میں بہت کچھ کہہ چاہنے کے باوجود کہہ نہ سکا۔ اس لیے نہیں کہ وہ میری نینا سے پہلی ملاقات تھی، بلکہ اس لیے کہ میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ نہیں تھا جو مجھے سنائی دے رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ نینا بگڑی ہوئی بات کو بنانے کی یا الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں ان دونوں کے ساتھ اس کے بعد زیادہ نہیں رکا، لیکن وہاں سے اٹھانے کے بعد بھی میں اسی الجھن کا شکار رہا جو میرے ذہن میں پیدا ہو چکی تھی۔ پھر یہ الجھن اتنی بڑھی کہ میں مہمانوں کے جانے کے بعد کسی سے کچھ کہے بغیر ہی گھر سے نکل پڑا۔ نینا کا وہ فکرہ بار بار میرے کانوں میں گونجتا رہا تھا کہ اب ہر کوئی آپ کی طرح تو خوش نصیب نہیں ہوتا کہ جس کی تمنا کرو وہ مل بھی جائے۔ میں گھر سے ایک عالم وحشت میں نکلا تھا۔ کچھ ایسے سوال اچانک ذہن میں ابھرے تھے کہ جن کا کوئی جواب سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اسی وحشت کے عالم میں سمندر کے کنارے تک پہنچا۔ میں گاڑی سے نکل کر ہجوم سے کچھ دور تنہائی میں آ کر بیٹھ گیا، اور وہیں بیٹھ کر میں نے بھائی کے قتل کے بارے میں
اپنی تمام تر معلومات کو دہرانا شروع کر دیا۔ یادوں کا سفر شروع ہوا تو میرا پہلا قیام اس روز پر ہوا جب شادی کے اگلے روز میں وصال کے گھر گیا تھا اور باتوں ہی باتوں میں وصال نے کہا تھا کہ بھائی شو روم سے افطار سے کچھ دیر پہلے ہی یہ کہہ کر روانہ ہوئے تھے کہ گھر پر کچھ مہمان اچانک آ رہے ہیں۔ اگر بھائی کو فون پر یہ اطلاع دی گئی کہ مہمان گھر آ رہے تھے تو ان مہمانوں کو اس وقت بھی گھر پر ہونا چاہیے تھا جب بھائی کے قتل کی اطلاع دی گئی تھی۔ میں نے خود سے سوال کیا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ جب میں وصال اور شاہد کے ساتھ وہاں پہنچا تو وہاں کوئی ایسا شخص نہیں تھا۔ اگر ایسا نہیں تھا تو بھائی کو یہ غلط خبر کیوں دی گئی؟ میں نے سوچا ضروری تو نہیں کہ بھائی نے وصال وغیرہ سے سچ ہی کہا ہو۔ سوچ نے ایک اور رخ بدلا۔ بھائی وصال وغیرہ سے بہانہ بھی تو کر سکتے تھے، میں نے سوچا، لیکن اس کے بعد کے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ بھائی کو بہانہ بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ میں جتنا اس معاملے پر غور کرتا جا رہا تھا، معاملہ اسی قدر الجھتا جا رہا تھا۔ میرا ذہن ایک بار پھر بند گلی میں داخل ہو رہا تھا کہ ذہن میں خیال ابھرا کہ مجھے اگر تمام نہیں تو کچھ سوالوں کے جواب نینا سے مل سکتے ہیں، لیکن نینا سے وہ جواب کس طرح حاصل کیے جائیں اس کا کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اپنی اسی الجھن کو سلجھانے کے بارے میں سوچتا ہوا دوبارہ گھر کی جانب روانہ ہوا تو راستے میں اس کا حل بھی نظر آنے لگا۔ پھر گھر پہنچنے تک میں طریقہ کار اپنے طور پر واضح کر چکا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو ان تینوں کو اپنا منتظر پایا۔ گڈو اور ببلی کے چہرے اترے ہوئے تھے اور نادیہ کی جانب دیکھا تو وہ کچھ ہراسان نظر آئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ اس نے شکوہ کیا۔ دل گھبرا گیا تھا، اس لیے میں یوں ہی لانگ ڈرائیو پر نکل گیا تھا۔ میں نے اپنی طے کردہ حکمت عملی کے تحت کہا۔ یہ دونوں بھی پریشان ہو گئے تھے؟ اس نے دونوں بچوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو ان دونوں سے معذرت کر لیتے ہیں، لیکن جرمانہ کل ادا کریں گے، میں نے دونوں بچوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور جرمانہ یہ ہوگا کہ کل ڈنر ہم سب باہر کریں گے۔ میں نے ان کی کمزور رگ پر ہاتھ رکھا اور ان دونوں نے ایک ساتھ خوشی کا نعرہ لگایا۔ میں اس کے بعد بھی کچھ دیر بچوں کے ساتھ رہا، لیکن یہ بات مجھ سے چھپی نہ رہ سکی کہ نادیہ کچھ الجھی سی ہے۔ بظاہر وہ ہماری باتوں میں شامل بھی تھیں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح ہر روز ہوتی تھیں۔ بچوں کو سونے کے لیے کہہ کر ہم کمرے میں آئے تو وہ مزید خود کو روک نہ سکیں۔ دروازے کے بند ہوتے ہی وہ نزدیک تر آئیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، جسے کچھ دیر میں نے بہنے دیا۔ یہ بات کبھی آپ نے ہی کہی تھی کہ ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا ہی ہوگا، میں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ میں ماضی کی کسی یاد پر نہیں رو رہی ہوں، میرے پہلے فکرے کے ساتھ ہی انہوں نے مجھ سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ یہ چند مہینے جو آپ کے ساتھ گزارے ہیں، یہ تو میری زندگی کا حاصل ہیں۔ میری سوال کرتی ہوئی نظروں کو انہوں نے محسوس کیا اور اپنی بات آگے بڑھائی۔ تو پھر یہ آنسو؟ میں نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، انہوں نے آنسو پونچھتے ہوئے مسکرا کر مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ کبھی کبھی آنسو ایسے ہی آ جاتے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ جو حکمت عملی میں نے طے کی تھی، اس کے مطابق مجھے بات مزید نہیں بڑھانی چاہیے تھی، اور میں نے بڑھائی بھی نہیں، لیکن جب ہم بستر پر آئے تو انہوں نے دوبارہ گفتگو کا آغاز کیا۔ نینا کیسی لگی آپ کو؟ انہوں نے بظاہر سرسری انداز میں پوچھا۔ آپ تو اس طرح رائے معلوم کر رہی ہیں جیسے اس سے میرے رشتے کی بات چلانے کے موڈ میں ہیں۔ میں نے ماحول کی کشیدگی کو کم کرنے کے انداز میں سوال کیا، لیکن وہ اچانک سنجیدہ ہو گئیں۔ آپ چاہیں تو ایسا ہو بھی سکتا ہے، انہوں نے پوری سنجیدگی کے ساتھ کہا، اور میں ہنس دیا۔ جس لڑکی کو منگنی کے 4 سال بعد منگیتر بھائی بھائی سا محسوس ہونے لگتا ہے، اسے اگر شادی کے بعد شوہر بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہونے لگا تو کیا ہوگا؟ میں نے نیم مزاحیہ انداز میں کہا، لیکن ان پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ نینا اچھی لڑکی ہے، انہوں نے اپنی سنجیدگی کو اور بڑھاتے ہوئے کہا۔ فی الحال تو میرا نینا کیا کسی بھی لڑکی سے شادی کرنے کا موڈ نہیں ہے، لیکن اگر کبھی ہوا تو میں سب سے پہلے آپ کو ہی آگاہ کروں گا۔
मैंने इनकी संजीदगी को एक बार फिर मजाक में उड़ा दिया। वो मेरी बात टालेगी भी नहीं, उन्होंने इसी संजीदगी के साथ कहा। और मैं चूँकि नैना नहीं हूँ, इसलिए फौरी तौर पर यह अहमकाना मौजू ख़त्म कर रहा हूँ, मैंने कहा। वो इसके बाद खामोश हो गईं, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो कुछ बेचैन हैं। लेकिन फिर इन्हें नींद आ ही गई, लेकिन मेरी बेचैनी ने मुझे सोने नहीं दिया। इनके सोते ही मेरा ज़हन एक बार फिर इन्हीं सवालों में उलझता चला गया जो मुझे साहिल समंदर तक ले गए थे। सुबह के करीब कुछ देर के लिए मैं नींद की वादियों में उतरा था, लेकिन ज़्यादा देर तक नींद के मज़े लूट नहीं सका। नादिया ने मुझे ये कहते हुए उठाया कि कोई साहब मुझसे मिलने आए हैं और कहते हैं कि इन्हें बहुत ज़रूरी काम है। मेरे लिए ये एक नई बात थी। कारोबारी दोस्तों को मैं घर पर आमतौर से मदऊ नहीं करता था और इनमें से भी कोई इतनी जल्दी नहीं आ सकता था। ड्राइंग रूम में जो चेहरा मेरा मुंतज़िर था वो मेरे लिए अजनबी था, इस कदर अजनबी कि इसे सबसे पहले अपना तारुफ करवाना पड़ा था। मैं रब नवाज हूँ, आने वाले शख्स ने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा। मेरे मकान के एन सामने आपके भाई का मर्डर हुआ था। उसने अपना तारुफ मुकम्मल करवाया तो मैं बुरी तरह चौंक गया। दरअसल हमारे घर में जो खातून काम करती है वो आपसे मिलना चाहती है। उसने अपनी आमद की वजह भी बता दी। आप इन्हें साथ ही ले आते। वो रुका तो मैंने कहा, वो अस्पताल में हैं और डॉक्टरों ने कह दिया है कि वो चंद घंटों की मेहमान हैं। आने वाले ने बताया। मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आई। मैं इसी हालत में जाने के लिए तैयार था, लेकिन नादिया ने साथ चलने पर इसरार किया और मैं एक गैर शख्स की मौजूदगी में इसे सख्ती से रोक ना सका। रब नवाज नामी इस शख्स ने अस्पताल जाते हुए बताया कि नूरा इनके यहाँ 16 साल से काम करती रही है और इसकी रिहाइश भी इन्हीं के यहाँ है। जिस वक्त आपके भाई का कत्ल हुआ उस वक्त नूरा खिड़की में खड़ी थी। दरअसल मेरी वालिदा ने इसे वहाँ खड़ा रहने के लिए कहा था, क्योंकि मेरे 14 बरस के बेटे को मेरी बीवी ने किसी काम से सड़क पार की बेकरी तक भेजा था। रब नवाज ने कहा। तो क्या नूरा ने उसे देख लिया था? रब नवाज की गुफ्तगू जारी थी कि नादिया ने इसकी कलामी करते हुए सवाल किया और रब नवाज कुछ देर के लिए रुक गया। इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, रब नवाज ने कुछ देर के बाद कहा। नूरा ने मुझे या मेरे घर में से किसी को कुछ नहीं बताया, रब नवाज ने कहा। और मैं कहते कहते रुक गया कि जब वो कातिल को जानती नहीं है तो मुझे अपने दरबार में क्यों तलब फरमाया है। तो रोज़ से वो जब भी खशी के आलम से बाहर निकलती है आपको बुलवाने के लिए कहती है। उम्मीद की जो किरण इस शख्स के आने से पैदा हुई थी वो टूटने लगी तो मेरा लहजा तल्ख हो गया, लेकिन फिर फ़ौरन ही मैंने खुद को संभाल भी लिया। मेरी खुशकिस्मती थी कि जब मैं अस्पताल पहुंचा तो नूरा पूरी तरह हवास में थी। मुझे देखते ही इसके चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। इसने फौरी तौर पर हाथ के इशारे से वहाँ से बाकी लोगों को जाने के लिए कहा। साहब को मारने वाली एक औरत थी, इसने बहुत ही हल्की आवाज़ में कहा और मैं पूरी तरह से चौंक गया। मेरे चेहरे पर फैली हुई हैरत की वजह से इसने फौरन ही वजाहत कर दी। इसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, एक लंबा जैकेट भी पहना हुआ था, लेकिन इसके पैरों में औरतों वाली चप्पल थी, नूरा ने कहा। और मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। तुमने ये बात छुपाई क्यों थी? मैंने वो सवाल किया जो मुझे करना चाहिए था, और इसके साथ ही उसके चेहरे पर कर्ब के आसार पैदा हो गए। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ते, उसने जवाब में कहा। कुछ और बताओगी? मैंने इसकी कैफियत समझते हुए सवाल किया। वो पुरानी होंडा 70 पर थी, नूरा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, और मैं एक बार फिर बुरी तरह चौंक गया। गोलियां मारने के बाद वो शायद फौरन ही वहाँ से चली जाना चाहती थी, लेकिन फिर इसने रुककर वो बैग निकाला था, नूरा ने कहा, और मैं इस अनपढ़ औरत को हैरत से देखता रह गया। तुम्हारा मतलब है कि वो आगे जाकर वापस आई थी? मैंने सवाल किया। कुछ कदम के फासले तक तो गई थी और फिर मोटरसाइकिल वहीं रोककर वापस आई और बैग निकाल कर ले गई, नूरा ने वजाहत की, और मुझे पहली बार इस पर गुस्सा आया। और तुम ये सब देखती रहीं? मैंने कहा, और वो मुझे यूं देखने लगी जैसे समझना चाह रही हो कि मैं इसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं खिड़की के पर्दे के पीछे से देख रही थी
اس نے رک رک کر کہنا شروع کیا۔ میں نے اس گاڑی کو بھی اس لیے غور سے دیکھا تھا کہ وہ کار وہاں آ کر بہت آہستہ ہو گئی تھی، نورا نے کہا، اور میرے ذہن میں اس وقت کا منظر کچھ اور واضح ہو گیا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ اتنی تیزی سے ہوا کہ میری سمجھ میں ہی نہیں آ سکا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ اصل ہے یا فلم کا حصہ ہے۔ نورا نے جواب میں کہا، تم نے اس کی نمبر پلیٹ پر غور نہیں کیا؟ میں نے سوال کیا۔ جس باریک بینی سے اس عورت نے اس منظر کو بیان کیا تھا، اس کے بعد نہ جانے مجھے کیوں امید پیدا ہو گئی تھی کہ اس نے نمبر پلیٹ کو بھی دیکھا ہوگا۔ میرا سوال سننے کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا تھا۔ دیکھا تھا صاحب، مگر وہ کہتے کہتے رک گئی۔ اس پر کچھ لگا کر چھپا دیا گیا تھا، اس نے کہا، اور میری امید کے چراغ ایک بار پھر بجھ گئے۔ اب تک کی گفتگو نورا نے رک رک کر ہی صحیح لیکن بہت واضح انداز میں کی تھی، لیکن یہاں پہنچ کر اس کی سانسیں اچانک تیز ہو گئیں۔ میں نے اس کی بدلتی ہوئی حالت دیکھی تو فوراً باہر نکل آیا، جہاں پہلے ہی سے لوگ منتظر تھے۔ ڈاکٹروں نے نرسوں کی مدد سے اپنا کام شروع کیا اور میں ایک کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ نورا سے بلا شبہ مجھے بہت کچھ معلوم ہوا تھا، لیکن میری کیفیت کچھ اس شخص سے ملتی جلتی تھی جو ایک چوراہے تک تو پہنچ گیا ہو، لیکن یہ نہیں جانتا ہو کہ اب اس کے بعد اس نے کس جانب آگے بڑھنا ہے۔ میں کونے میں ہی کھڑا تھا کہ رب نواز ایک بار پھر میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر وہی دوستانہ مسکراہٹ تھی جو صبح میرے ڈرائنگ روم میں تھی۔ میں کونے میں ہی کھڑا تھا کہ رب نواز ایک بار پھر میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر وہی دوستانہ مسکراہٹ تھی جو صبح میری ڈرائنگ روم میں تھی۔ آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں، اس نے کہا، لیکن میں اسے صرف خالی نظروں سے دیکھتا رہا۔ نورا کی طبیعت سنبھل گئی ہے، اس نے کہا۔ میں اسپتال سے باہر نکلا تو میرا ذہن وہ سب کچھ دوہرا رہا تھا جو نورا سے میں سن چکا تھا، لیکن اس دہرانے کا نتیجہ بھی وہی نکل رہا تھا جو اس سے پہلے نکلتا رہا تھا۔ سوال تھے کہ ذہن میں ابھرتے تھے لیکن ان کے جواب نہیں ملتے تھے۔ بھائی نے وہیں پہنچ کر گاڑی کی رفتار اتنی کم کیوں کی تھی کہ موٹر سائیکل والا یا والی ان کے برابر پہنچ کر اپنا کام کر گیا؟ یہ پہلا سوال تھا جس کے ساتھ ہی کیوں کا جواب کوئی نہیں تھا۔ یہ سب اور بھی زیادہ اہم اس لیے بھی تھا کہ بھائی تو عام طور پر بہت تیز گاڑی چلایا کرتے تھے۔ افطار سے کچھ پہلے تو انہیں یقیناً راستے میں نہیں رکنا چاہیے تھا تاکہ افطار پر وہ گھر پہنچ جائیں۔ ان کا قاتل یقیناً ان کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن بھائی وہاں آ کر اگر نہ رکتے تو وہ اپنا کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ پوری طرح تیاری کر کے آنے والے کو یہ یقین تھا کہ بھائی وہاں رکیں گے۔ یہ دوسرا سوال تھا جو ایک بند گلی جس پر کیسے کا سائن بورڈ تھا ختم ہوتا تھا۔ تیسرا سوال اس سے بھی زیادہ اہم تھا اور وہ یہ کہ نورا کی بات کو سچ مان لیا جائے تو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس عورت کو بھائی سے ایسی کیا دشمنی تھی کہ وہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئی تھی۔ بھائی کو جتنا میں جانتا تھا اس میں کسی عورت کا گزر نہیں تھا۔ 1 کو 2 اور 2 کو 8 بنانے والے بھائی کی زندگی میں ایک ہی عورت آئی تھی اور وہی آخری عورت بھی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بھائی خواتین سے باتیں کرتے ہوئے جھجکتے تھے۔ اپنی سوچ میں ڈوبا ہوا میں گھر پہنچا تو وہاں نادیہ کو بے چینی سے اپنا منتظر پایا۔ کچھ جاننے کے لیے بےتاب خاتون نے اس طرح میرا استقبال کیا کہ میرے داخل ہوتے ہی انہوں نے سوال کی بوچھار کر دی تھی۔ کیا معلوم ہوا؟ انہوں نے بےتاب لہجے میں سوال کیا۔ کچھ نہیں، میں نے افسردہ لہجے میں کہا، لیکن اس مختصر سے جواب سے ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ آپ تو، انہوں نے جھجکتے ہوئے انداز میں کہا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں قاتل پکڑ کر لا رہا ہوں۔ آپ ناشتے پر میرا اور قاتل کا انتظار کریں، میں نے سخت لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے اس لہجے میں بات کی تھی، اگرچہ میں اپنے لہجے کا رد عمل دیکھنے کے لیے وہاں رکا نہیں تھا، لیکن وہ ایک لمحہ جب میں آگے بڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ساتھ کئی رنگ ان کے چہرے پر آئے اور گزر گئے۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد مجھے اپنے اس لہجے پر افسوس بھی ہوا، لیکن شاید وہ میری چھٹی حس تھی جو مجھے اس بات پر مجبور کر رہی تھی
کہ میں انہیں دورہ سے حاصل ہونے والی معلومات میں شریک نہ کروں۔ جب تک میں کمرے میں رہا کسی نے مجھے ڈسٹرب نہیں کیا، لیکن جب میں شو روم جانے کے لیے باہر نکلا تو وہ میز پر ناشتہ سجائے منتظر تھیں۔ میں اپنے اس فیصلے پر ایک بار مزید غور کرنے کے بعد بھی قائم تھا کہ انہیں نئی معلومات میں شریک نہ کروں۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی طے کر لیا تھا کہ میں ماحول بھی خراب نہیں کروں گا۔ کچھ تھوڑی سی غلط بیانی سے اگر ایسا ہو سکتا تھا تو میں اسے غلط نہیں سمجھ رہا تھا۔ میں ناشتے کی میز پر پہنچا تو گفتگو کا آغاز انہی کی جانب سے ہوا۔ وہ اپنے رویے کی معافی مانگ رہی تھیں۔ امید کی ایک کرن دکھائی دی تھی، لیکن وہاں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا تو شاید میں زیادہ ہی ذہنی دباؤ میں آ گیا تھا۔ میں نے حالات کو معمول پر لانے کی غرض سے کہا۔ میرے جواب میں انہیں بھی شاید کچھ کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ خاموشی سے دیکھتی رہیں۔ پھر یہ دیکھنا کچھ زیادہ ہی طویل ہو گیا تو مجھے پوچھنا ہی پڑا کہ اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ یہ سب بھول نہیں سکتے؟ اس نے سوال کیا۔ آپ نے بھلا دیا ہے؟ میں نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا اور انہوں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ جو زخم مجھے ملا تھا اس کا علاج آپ نے اس طرح کیا ہے کہ اس زخم کا نشان بھی نہیں رہا، انہوں نے جواب میں کہا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے میں خاموشی رہا۔ مجھے خاموش دیکھ کر انہوں نے ایک بار پھر مجھے مخاطب کیا۔ میں ہر معاملے میں سال بھر پہلے سے زیادہ خوش ہوں۔ میں اس بار بھی خاموشی رہا تو انہوں نے ایک اور سرد آب بھری اور سر جھکا لیا۔ شاید میں آپ کو وہ سب کچھ نہیں دے سکی جو مجھے دینا چاہیے تھا، اسی لیے شاید آپ ماضی کو بھلا نہیں سکے ہیں، انہوں نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا۔ میرے اور آپ کے رشتے میں فرق ہے، میں نے کہا، اور انہوں نے چونک کر سر اٹھایا۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے رشتے کا بدل مل گیا ہے، بلکہ شاید بہتر مل گیا ہے، لیکن آپ کی زندگی میں جو خلا آ گیا ہے وہ پر ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے کہا۔ میں نے وہ کچھ نہیں کہا تھا جو وہ سمجھ رہی تھیں، لیکن میں نے اس کی تردید کرنا بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ زندگی میں کچھ مثبت تبدیلیاں آ جائیں تو غم کم ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا۔ اس فلسفیانہ گفتگو کو کبھی فرصت میں سمجھوں گا، میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، اور وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے صرف مجھے دیکھتی رہیں۔ ان کا رویہ وہ نہیں تھا جو ہر روز مجھے رخصت کرتے ہوئے ہوتا تھا۔ میری طرح وہ بھی کسی الجھن کا شکار تھیں۔ شو روم پر کام اسی طرح ہو رہا تھا جس طرح روز ہوتا تھا، لیکن میں اپنی الجھنوں کی وجہ سے کسی جانب بھی کوئی توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ یہ الجھن اس حد تک بڑھی کہ میں نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ابھی اس پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ نینا مجھے شو روم میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئی۔ ایک روز پہلے میں جب اس سے ملا تھا تو اس کے چہرے پر ہلکے سے میک اپ کے سوا کچھ نہیں تھا، لیکن اس وقت جب وہ میرے دفتر آئی تھی تو اس نے بہت سلیقے سے میک اپ کیا ہوا تھا۔ کانوں میں اس کے نئے فیشن کے دائرہ نما بالے تھے اور اس نے سرخ رنگ کا نہایت سلیقے سے سلا ہوا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ نینا کو روم میں داخل ہوتے دیکھ کر ہی میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میرا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے بھی مجھے زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ اس کی یوں آمد بلا سبب نہیں ہو سکتی۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے دفتر میں داخل ہوئی تھی اور میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا استقبال کیا تھا۔ اگر میں اس وقت نکل جاتا تو شاید تم سے نہ ملنے کا مجھے زندگی بھر افسوس رہتا، میں نے مسکراتے ہوئے اپنی حکمت عملی کے مطابق کہا، اور وہ بھی مسکرا دی۔ کیا یہاں سے نکلتے ہی میں دل کے دورے میں مر جاؤں گی جو آپ اپنی باقی کی زندگی مجھ سے نہ ملنے کا افسوس کریں گے؟ نینا نے سوال کیا اور ہم دونوں ہی ہنس پڑے۔ افسوس ملنے نہ ملنے کا نہیں، بلکہ اس بات کا ہوتا کہ پہلی بار کوئی خوبصورت لڑکی میرے دفتر میں داخل ہوئی ہے اور میں یہ خوبصورت منظر دیکھ نہیں سکا، میں نے کہا، اور اس بار وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ پانس پر چڑھا رہے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ بالکل بھی نہیں، میں نے جواب میں کہا۔ میں نے کہیں ایک لطیفہ نما چیز پڑھی تھی، وہ اس وقت سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اب سمجھ میں آ گئی ہے، میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اور وہ لطیفہ نما چیز کیا تھی؟ اس نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، اور میں کچھ کہنے سے پہلے مسکرا دیا۔ شادی اور موبائل فون سیٹ میں
قدر مشترک یہ ہے کہ ہر بار نئے ماڈل کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ خریدنے میں جلدی کر دی، میں نے کہا، اور اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ لوگ موبائل فون تبدیل بھی تو کر لیتے ہیں، اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کچھ لوگ ایک سے زیادہ سیٹ بھی تو رکھتے ہیں، میں نے کہا، اور وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ فی الحال تو صرف اتنا ہے کہ تم سے یہ معلوم کروں کہ آمد کیوں گھر ہوئی، میں نے کہا، اور اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مجھے ایک کار چاہیے، لیکن میرے پاس رقم زیادہ نہیں ہے، اس نے کہا۔ یہ بات تو گھر پر ہی کر سکتی تھی، میں نے سوال کیا، اور وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ میں نے یہی سوچا تھا، لیکن آپ کی بیگم صاحبہ کی ناراضگی نے موقع ہی نہیں دیا، اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ ناراضگی؟ میں نے سمجھ جانے کے باوجود انجان بن جانا مناسب سمجھا۔ میرے ہونٹوں سے وہ فکرہ پھسل گیا تھا جس کا اس نے برا مان لیا۔ اس نے وضاحت کی۔ ایسا کون سا فکرہ تھا؟ میں نے اپنے انجان پن کو اور مضبوط کیا۔ اس بات کو یہیں ختم کر دیں تو بہتر ہے، اس نے کہا، اور میں نے بھی زیادہ اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے اسے رقم اور گاڑی کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ اسے ایک ٹی وی چینل میں ملازمت ملی ہے جہاں اس کے پاس گاڑی ہونا ضروری ہے، لیکن والد صاحب چونکہ منگنی توڑنے پر ناراض ہیں، اس لیے اسے فی الحال اپنی بچت پر ہی انحصار کرنا ہوگا۔ بہتر گاڑی لینی ہے، تم اسے ادھار لے لو اور آہستہ آہستہ واپس کر دینا، میں نے آفر دی۔ نادیہ کو معلوم ہوا تو وہ کچھ اور سمجھے گی، اس نے کہا۔ وہ ایسی نہیں ہے، میں نے اس کی بھرپور انداز میں تردید کی۔ میں وہ سلسلہ دوبارہ جوڑنا چاہتا تھا جو کچھ دیر پہلے ٹوٹا تھا، لیکن اس طرح کہ اسے احساس بھی نہ ہو۔ آپ اسے کیا جانیں گے، جبکہ مجھ سے اس کی کوئی بات نہیں چھپی، میں آج تک اسے سمجھ نہیں سکی، نینا نے طنزیہ انداز میں کہا، اور میں بری طرح چونک گیا، لیکن میں نے اپنے چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یہ دعویٰ تو میرا بھی ہے کہ ان کے ماضی کی کوئی بات مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، میں نے بھرپور انداز میں کہا، لیکن وہ ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ خاموش رہی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری یہ کوشش بھی رائے گاں گئی، لیکن میں نے کوششیں جاری رکھیں۔ انہوں نے اپنے اور بھائی کے اختلافات اور ناراضگی تک کے بارے میں بھی بتا دیا جو انہوں نے شاید تم سے بھی کبھی ڈسکس نہ کیا ہو۔ میں نے ایک اور کوشش کے طور پر اندھیرے میں تیر چلایا۔ میں آپ کو شادی سے پہلے بھی پسند کرتی تھی، اور اس قسم کے فکرے تو ہر بیوی اپنے شوہر کو رام کرنے کے لیے کہتی ہے، نینا نے طنزیہ انداز میں کہا، اور میں اس غیر متوقع فکرے پر اچھلتے اچھلتے رہ گیا۔ نادیہ کے معاملے میں یہ کسی حد تک سچ بھی ہے، لیکن اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ آپ کے بھائی واقعی اس کے ساتھ صحیح نہیں کر رہے تھے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ وہ اپنے طور پر غلط نہیں کر رہے تھے، میں نے اسے تاؤ دلانے والے انداز میں کہا۔ مرنے والے کے بارے میں مجھے مزید کچھ نہیں کہنا، اس لیے گاڑی کے بارے میں بات کریں، اس نے ایک بار پھر موضوع ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ میں چاہتا تو اس وقت بھی اسے گاڑی دلوا سکتا تھا، لیکن میں نے اسے 2 روز بعد بلوایا تاکہ بہتر کار دلوا سکوں، اور وہ مان بھی گئی۔ اس نے جانے کی اجازت مانگی، اور میں نے یہ جاننے کے بعد کہ وہ ٹیکسی میں آئی تھی اسے لفٹ کی آفر کی جو اس نے مان لی، لیکن اسے گھر چھوڑنے سے پہلے ہم نے 5 اسٹار ہوٹل میں دوپہر کا کھانا کھایا۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے دوران میں نے موضوع کو نادیہ کی جانب لے جانا چاہا، لیکن وہ اس پر تیار ہی نہیں ہوئی۔ اسے گھر ڈراپ کرنے لگا تو اس نے چاہا کہ میں چائے پی کر جاؤں، لیکن میں نے پھر کبھی کہتے ہوئے باہر ہی چھوڑ دیا۔ ویسے کبھی دوسرا موبائل سیٹ خریدنے کے بارے میں سوچیں تو قریب کی دکان سے لیجیے گا، اس نے مجھے رخصت کرنے سے پہلے کہا۔ نادیہ کو اعتراض نہ ہوا تو سوچا جا سکتا ہے، میں نے جواب میں کہا، اور وہ ہنس دی۔ قریب کی دکان سے خریدنے کا کہیں گے تو وہ کوئی اعتراض نہیں کرے گی، اس نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ میں یقین نہ کرنے کے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ یقین نہیں ہے تو آپ وعدہ کر لیں، میں اسے تیار کر لوں گی، اس نے پھر مکمل اعتماد کے ساتھ کہا۔ کل بات ہوگی، میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ بہتر، اس نے جواب دیا، اور میں آگے بڑھ گیا۔ نینا کو ڈراپ کر کے میں آگے بڑھا تو وہ ہلچل جو دبی ہوئی تھی عود کر سامنے آ گئی۔ وہ فکرہ جس پر نادیہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا وہ بھی سمجھ میں آ گیا،
لیکن اس کے باوجود نینا کی بات پر یقین کرنے کو دل نہ چاہ رہا تھا، نہ دماغ یہ ماننے کو تیار تھا۔ وہ تمام عرصہ جب نادیہ میری بھابھی رہی تھیں، اس عرصے میں ان کی جانب سے کبھی ایک فکرہ بھی میرے ذہن میں نہیں تھا جو نینا کے دعوے کو سچ ثابت کرتا ہو۔ وہ مذاق میں ہی صحیح یہ ضرور معلوم کرتی رہتی تھیں کہ آج کل مجھے کون سی لڑکی پسند آئی ہوئی ہے، اور میں بھی شرارت ہی میں اکثر ان کی جاننے والیوں کے نام لیتا تھا۔ لیکن اگر یہ سچ ہے تو ذہن کے کسی باقی گوشے میں سوال ابھرا اور اس کے ساتھ ہی تصویر واضح ہونے لگی۔ نینا کی بات کو سچ ماننے کی صورت میں کچھ سوالوں کے جواب تو مل رہے تھے، لیکن بہت سے سوال اب بھی جواب طلب تھے۔ انہی سوالوں کے جواب میں ذہن کو دوڑاتا ہوا میں گھر پہنچا تو وہاں ایک مختلف ماحول میرا منتظر تھا۔ بچے ایک جانب سہمے ہوئے تھے، جبکہ نادیہ کا رویہ بھی کچھ عجیب سا تھا۔ انہوں نے نہ تو مجھ سے صحیح طرح سے کلام کیا اور نہ ہر روز کی طرح مسکرا کر دیکھا تھا۔ آپ نے صبح مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ کمرے میں مجھے چائے دیتے ہوئے نادیہ نے سوال کیا اور میں چونک کر ان کی جانب دیکھنے لگا۔ کون سا جھوٹ؟ میں نے پوچھا اور ان کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ یہی کہ نورا نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ ان کے لہجے میں بھی وہی طنز موجود تھا جو ان کے چہرے پر تھا۔ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا؟ میں نے جارحانہ انداز میں سوال کیا۔ نورا کی میت پر ان لوگوں نے بتایا جو صبح اسپتال میں موجود تھے۔ ان کے لہجے کے انداز میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ مر گئی؟ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، نادیہ نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے ان کے سوال کے جواب میں اس سے بھی تیز لہجے میں ایک اور سوال کر دیا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے غصے سے بل کھاتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے آپ کی نمائندگی کر دی تھی، کافی ہے، انہوں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اور میرا غصہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں نے چیختے ہوئے کہا۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، انہوں نے بھی تیز آواز میں کہا، اور میں خاموشی سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہا۔ اور اگر میں آپ کے سوال کا جواب نہ دوں تو؟ میرا انداز انہیں تعاون دلانے والا تھا، لیکن ان پر اس کا یہ اثر ہوا کہ لہجے کی تیزی میں کمی آ گئی تھی۔ مرنے والے سے میرا بھی کوئی تعلق تھا، انہوں نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں، میں نے اپنا لہجہ برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ نادیہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی، لیکن اسی وقت دونوں بچے دروازے پر نظر آئے اور وہ خاموش ہو گئیں۔ میں نے انہیں دیکھا اور اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اندر آئے تو نادیہ باہر چلی گئیں۔ وہ دونوں سہمے ہوئے تھے۔ میں نے دونوں کو پاس بٹھایا، تب بھی ان کی کیفیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ کبھی میری جانب دیکھتی تھی اور کبھی آپس میں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے۔ چاچو، آپ امی کو گھر سے تو نہیں نکالیں گے؟ بالآخر گڈو نے زبان کھولی۔ یہ تم سے کس نے کہا کہ میں نے گھر سے نکال رہا ہوں؟ میں نے انہیں تسلی دینی چاہی۔ بابا، ببلی نے کچھ کہنا چاہا لیکن گڈو نے اسے روک دیا۔ امی نے کہا تھا نا کہ کسی کو نہیں بتانا ہے، گڈو نے اپنے بڑے ہونے کا ثبوت فراہم کرنا چاہا۔ 5 اور 6 برس کے بچے اپنی سمجھ کے مطابق وہی کچھ کہہ رہے تھے جو انہیں بتایا گیا تھا، لیکن میرے سامنے تصویر کچھ اور واضح ہو گئی تھی۔ تصویر کو مزید واضح کرنے کے لیے میں انہیں بہلانے کے بہانے اپنے ساتھ آئس کریم کھلانے باہر لے گیا، اور وہاں سے واپس آیا تو بہت کچھ واضح ہو بھی گیا تھا۔ جو کچھ مجھے معلوم ہوا تھا، اس کے بعد میرا ذہن معوف ہو چلا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم سی ہو گئی تھی۔ دونوں بچوں پر کچھ ظاہر کیے بغیر میں گھر پہنچا تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بچوں کو ان کے کمرے میں بھیج کر میں اپنے کمرے میں آیا ہی تھا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے آئیں۔ آئی ایم سوری، انہوں نے مجھ سے قریب ہوتے ہوئے کہنا چاہا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں نے ان کی جانب رخ کیے بغیر کہا، لیکن انہوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ آپ کے ساتھ اور کون شریک تھا اس قتل میں نے خود کو ان سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ میرا سوال ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے سن کر وہ رد عمل دیتی جو انہوں نے دیا تھا۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور پھر وہ آہستہ سے میرے سامنے بیٹھ گئیں۔ تو آپ کو یقین ہے کہ صفدر کو میں نے قتل کیا ہے؟ ان کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔
اگر میں یہ اعتراف کر لوں تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے خاموش دیکھ کر انہوں نے سوال کیا۔ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے میری ڈائری پڑھ لی تھی جس میں وہ کچھ لکھا تھا جو وہ برداشت نہیں کر سکا۔ حالانکہ وہ صرف میرے جذبات تھے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، لیکن میرا اور تمہارا رشتہ ایسا تھا کہ میں صرف تمہیں پسند کر سکتی تھی اور بس۔ لیکن صفدر کا احساس کمتری اسے بھی برداشت نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا، اور آپ نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ بفر گئیں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ڈائری میں جو کچھ لکھا ہے وہ صرف میرے وہ معصوم جذبات ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ ان الفاظ کا اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ خواب جو کبھی میں نے دیکھے تھے انہیں درج کر دیا ہے۔ لیکن وہ مجھ سے سب کچھ چھین رہا تھا، مجھے گھر سے نکال رہا تھا، مجھے بے گھر کر رہا تھا، میرے بچے مجھ سے چھین رہا تھا۔ نادیہ جذباتی ہوتی چلی گئی۔ آپ نے مجھ سے فون پر بات کی اور آپ کو معلوم ہوا کہ میں شام کو آ رہا ہوں تو آپ نے انہیں مہمانوں کے بہانے گھر بلایا اور کوئی ایسا بہانہ بنایا کہ وہ وہاں کار آہستہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ میں نے کہا اور انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اسے مقام کی نشاندہی کی اور کہا کہ اسلام آباد سے میری خالہ اور ان کی بیٹی وہاں موجود ہوں گی اور اسے انہیں وہاں سے پک کرنا ہوگا۔ انہوں نے اعتراف کیا۔ وہ موٹر سائیکل کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ میں نے فروخت کر دی، نادیہ کا جواب تھا۔ میں گھر سے کار میں نکلی تھی۔ میرا کچھ کہنے سے پہلے ہی انہوں نے کہنا شروع کیا۔ تم سے بات ہونے کے بعد میں نے وہ موٹر سائیکل جو صفدر نے پرانی یاد کے طور پر رکھی ہوئی تھی نکالی اور اسے شاپنگ سینٹر کی پارکنگ میں کھڑا کر دیا۔ پھر کار سے شاپنگ سینٹر پہنچی اور صفدر کی جیکٹ اور ہیلمٹ لے کر موٹر سائیکل کو پارکنگ سے لیا اور کام ختم کرنے کے بعد شاپنگ سینٹر میں دوبارہ کھڑی کرتی اور کار میں گھر آ گئی۔ وہ اطمینان سے اپنا کارنامہ بتا رہی تھیں۔ اور وہ موٹر سائیکل؟ میں نے سوال کیا۔ نینا سے کہہ کر میں نے وہ موٹر سائیکل وہاں سے ہٹوا دی اور 4 ماہ بعد اسے فروخت کر دیا۔ وہ مطمئن انداز میں بات کر رہی تھیں۔ پولیس کو آپ کیا جواب دیں گی؟ میں نے اچانک سوال کیا۔ نینا کا اعتماد بھی اب میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ یہی کہ جو کچھ ہوا اس میں تم بھی میرے شریک تھے اور میں نے تمہارے کہنے پر ہی سب کچھ کیا تھا، نادیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ جو کچھ جہاں ہے جیسا ہے اسے ویسا ہی چلنے دو، ورنہ ہمارے ساتھ ساتھ دونوں بچوں کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور آپ سزا سے بچ جاؤ گی؟ میں نے بل کھاتے ہوئے سوال کیا اور وہ مسکرا دی۔ میری سزا کو سب سے بڑی عدالت کے لیے چھوڑ دو اور چیزوں کو برباد نہ کرو، انہوں نے مجھے تنبیہ کی۔ کیا کر لیں گی؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ صفدر نے بھی یہی سوچا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، مجھے ڈبونے کی کوشش کرو گے تو سال بھر کے تمام ثبوت پولیس کو دے دوں گی، انہوں نے کھل کر دھمکی دی۔ کیسے ثبوت؟ میں نے سوال کیا۔ ایسے ثبوت جن کی بنیاد پر تم میرے شریک جرم ٹھہرائے جاؤ گے، انہوں نے تو ٹوک انداز میں کہا اور وہاں سے اٹھ کر چل دیں۔ اس کے اگلے روز سے آج تک میں اس الجھن میں ہوں کہ پولیس کو نہ بتا کر میں نے خود کو بچایا ہے یا گڈو اور ببلی کا مستقبل تباہ ہونے سے بچایا ہے، یا بھائی کو قتل کرنے والی کو سزا نہ دلوا کر بے غیرتی کا ثبوت دیا ہے۔